اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ نیا پارہ شروع ہو رہا ہے آج ماشاءاللہ، ایک سیڑھی اور چڑھیں گے انشاءاللہ ابھی تو 11واں پارہ ہم شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں، آپ شروع کریں نظیفہ آیت جی بھائی۔ تو اعوذ باللہ من جی بھائی۔ شیئر کرتی ہوں جی جہاں سے پڑھے۔ جی، کہاں تک پڑھوں مجھے؟ ہاں میں بتا دوں گی، آپ کو روک دوں گی، ابھی ٹھیک مجھے ہے۔ بھی اندازہ نہیں ہے۔ چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون یہاں تک پڑھنا ہے، ایک آیت ہے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ترجمہ کر لیں، میں واپس چلتی ہوں جی، یہاں یہاں سے۔ وہ عذر پیش کریں گے الیکم تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم جب تم لوٹو گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا کہہ دیجئے نہ تم عذر پیش کرو، لن نؤمن لکم ہرگز ہم اعتبار نہیں کریں گے تمہارا، قد نبأنا اللہ تحقیق بتا دیا ہمیں اللہ نے، من اخبارکم بس تمہاری خبریں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور عنقریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی، ثُمَّ تُرَدُّونَ پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ طرف جاننے والے کی طرف، غیب جاننے والے کی طرف، والشہادتی اور حاضر کے، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، سیحلفون باللہ لکم سیحلفون ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم جب لوٹو گے تم ان کے طرف، لتعرضوا عنہم تاکہ تم اعراض کرو ان سے، فاعرضوا عنہم تو اعراض کر لو ان سے، انہم رجس کیونکہ وہ گندگی ہیں، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون بدلہ ہے اس کا جو کانو ہے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے، یحلفون وہ قسمیں کھائیں گے لکم تمہارے لیے، لترضوا عنہم تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، فإن ترضوا پھر اگر تم راضی ہو بھی جاؤ عنہم ان سے، فإن اللہ بے شک اللہ لا یرضی نہیں وہ راضی ہوتا عن القوم الفاسقین ان لوگوں سے جو فاسق ہیں،
यहाँ पे تھے کا معنی بھی کر سکتے ہیں، جزام بما کانوا، جو تھے وہ کمائی کرتے، ٹھیک ہے. تو کانا کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ہے بھی ہوتا ہے، تھے بھی ہوتا ہے، تو جو فٹ بیٹھے وہ کرتے. ٹھیک اور یونیورسل ٹروتھ کے لیے تو ہے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہے. جی سمجھتے ہیں نا جی باجی. ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو یعنی جو ایسی بات ہے جو ہمیشہ کے لیے، جیسے شیطان انسان کا دشمن ہے، تو اس میں کانا کا معنی کیا ہوگا؟ پھر ہے ہی ہوگا نا، تھا ہے تھوڑی یہ. ہوگا. ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ بھی تھے ہی ہوگا، ہے ہی ہوگا، سوری. ہے ہی ہوگا. اچھا، جی. اب یہاں پہ سوال کر لیتی ہوں. تو یہ کون لوگ ہیں، کون عذر پیش کریں گے اور کیوں پیش کریں گے؟ منافقین کی بات ہو رہی نا باجی. اپنی اپنی، کیونکہ وہ لوگ جو شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ میں، تو پھر وہ ان کے واپس ہونے پر وہ اپنے عذر پیش کریں گے، تاکہ وہ الزام کو دور کرنے کے لیے کہ وہ کیوں نہیں آئے تھے، اور اس وجہ سے تو جھوٹ موٹ بہانے بنا کے، تو وہ بلکہ وہ حقیقی وجہ نہیں ہوتی ان کی، لیکن پھر بھی وہ عذر پیش کرتے رہیں گے، جھوٹی بات ٹھیک ہے. کرتے عذر رہیں گے. پیش کرنے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے نا، جی اور مسلمانوں کو خوش کرنا. بس یہ جی دو وجہ ہیں اس میں جو کہ عذر کرنے کی. اور جنگ تبوک جو ہے اس میں وہ نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے. سب چیزیں باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. جنگ تبوک میں یہ جی نہیں گئے جی. تھے، اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، بزدل تھے نا، موت سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں. جی تو کہتے تو ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے جنم میں، لیکن ڈرتے ہیں پھر بھی موت سے، پتہ ہے کرتوتوں کا. تو جی جب مسلمان واپس آئے تو منافقین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اپنی کیا تھی، اپنے جنگ میں نہ جانے کے مختلف جو بہانے تھے وہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش. صحیح ہے. تو یہ دو سوال تھے نا. اچھا، منافقین کی بات ہو رہی ہے سورۃ توبہ میں. اچھا، اس کے بعد اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اسی آیت میں جو آپ نے پڑھی، یہ پہلی والی. جی. یہی کہ باجی جب تک ہماری زندگی سے جھوٹ ختم نہ ہو، ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور نیتوں کو جاننے والا ہے، کہ چاہے کوئی بھی عذر پیش کر لیں اور کچھ کر لیں، لیکن اللہ تو اصلی چیز کو جانتا ہے. ہوں، ہاں. تو کتنے بھی خوبصورت بہانے بنائے ہیں نا، جی تو اللہ تعالیٰ سب ہمارا جانتا ہے. تو کوئی بھی انسان یعنی بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے محض باتوں ہے نا، باتوں سے، جھوٹی قسموں سے، بہانوں سے راضی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. جی عمل اصل چیز، اور اخلاص والا عمل ہونا چاہیے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کچھ نہ ہو. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص والا عمل ضروری ہے، نہ کہ جھوٹے بہانے اور یہ سب جو باتیں بنا رہے ہوں. اچھا، نیچے آیا اگلی آیت میں رجس سے کیا مراد ہے؟ رجس آیا نا، رجس کیا چیز ہوتی ہے؟ انہم رجسن. جی. رجس ہوتا ہے گندگی، ہوں، اور گندگی یعنی ان کے جو ناپاک، دلوں کی بیماریاں ہیں، نہیں نہیں، اور ان کے ناپاک. باطن جو خبیث ہے وہ ہوں، ہوتا ہے بس. کوئی بھی اور گندی چیز رجس ہوتی ہے، پہلی بات تو ان یہ کے ہے. خیالات، ہاں، ناپاک ناپاک خیالات، ناپاک ہے نا. ناپاک خیالات، ان کے طور طریقے، ان کے اخلاق جو یہ سارے ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، یعنی بہتر نہیں ہوتے. تو ان کو منافقین کو رجس کہا جا رہا ہے نا، انہم رجسن، جی یہ رجس ہیں. جی انا جو ہے یہ آپ کا جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے نا، یہ انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے. انا تاکید کے لیے آتا ہے نا، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ گندگی ہیں، رجس ہیں، وہ ناپاک ہیں. تو کیوں کہا گیا ہے منافقین کو رجس، کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کے دل ان کے کے کھوٹ کی، ہاں ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہے، جو ان کے اندر دلوں کے اندر جو کفر بھرا ہوا ہے، دھوکہ بازی، پھر ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، بدنیت ہیں. اور پھر سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں. جی اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہے ہمارا، وہ بھی کوئی ایکٹ ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ کے لیے یہ تو خاص ہو. مسلمانوں کو خوش کرنے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، جی یہ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ پہ تو ان کا ایمان ہی نہیں نا، ایمان تو کسی جی پہ بھی نہیں ہے، وہ تو ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا نا.
وہ تو زبانی کلامی بس نمازیں بھی ایسی ہی ہیں سب. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری صفات کی وجہ سے ان کو رچ کہا ہے. جو دھوکہ بازی ہے، بدنیتی ہے، اخلاص، عمل میں اخلاص نہیں ہے، ساری جو چیزیں. اچھا پھر آگے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی نہیں ہوتے. لا یرضی عن القوم الفاسقین فإن اللہ، اللہ تعالیٰ کس سے راضی نہیں ہوتے؟ بہت ہی آسان سوال ہے. جی باجی، یعنی اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا جو فاسق ہیں. فاسقین سے راضی نہیں ہوتا. اچھا منافقین جو ہیں وہ آپ نے اگلی آیت کی تھی، بس یہیں تک کیا تھا. نیکسٹ بلاتی ہوں. کون آ رہا یہیں ہے؟ تک. بس میں پڑھ لوں. آج اعوذ باللہ من الشیطان شکر ہے آپ کا، الرجیم. آووز تو صحیح ہوا ہے. اعوذ باللہ اعوذ شکر ہے. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب اشد، عربی زیادہ سخت ہے کفر میں، و نفاقن اور نفاق میں، وہ اجدرو اور وہ عرب زیادہ نہیں، عربی نہیں، عربی. دیہاتی ہاں عربی دیہاتی یا عربی. اچھا دیہاتی یا عربی. ہاں. اچھا وہ سخت ہیں، بدو وہ کہہ زیادہ لیں، بدو کہہ بدو، ہاں جی بدو، بدو بھی چلو کہہ بدو، سکتے. جو زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، وہ اجدرو اور وہ زیادہ لائق ہیں، اللہ کے نہیں یعلم وہ جانتے، حدود کو، ما انزل اللہ جو نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے، علی رسول ہی رسول پاک کی طرف، واللہ اور اللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم رکھنے والے اور جاننے والے، اللہ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. ومن الاعرابی اور اعرابی بدھوں میں سے، من یتخذو جو بنا لیتا ہے، ما ینفقو جو ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن تاوان، ویتربص اور وہ انتظار کرتا ہے، بکم الدوائر تمہارے بارے میں گردش کا، علیہم دائرۃ السوء ان پر ہے گردش بری، واللہ اور اللہ سمیع اللہ خوب سننے والا، باجی کو اللہ خوب سننے والا اور ایک منٹ. سننے والا اور کیا ہو گیا؟ میوٹ تو نہیں ہو گیا؟ کہاں گئی؟ اب میوٹ ہو گیا شاید آپ کے پاس. نصرت آپ کے پاس میوٹ ہو گیا ہے، ان میوٹ کریں. سوری باجی، جی باجی اوپر کہیں اللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن بس الاعراب کافی ہے، کافی ہے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے آیات تھوڑی ہے. 196 تک ہے نا، 106 تک ہیں آیات. جی تو ہمارے پاس 8 آیات رہ گئی ہیں اور لوگ ہیں ابھی. ٹھیک ہے، تو ہم یہی کر لیتے ٹھیک ہیں. جی. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اعراب کون ہوتے ہیں اور ان کا نفاق کیوں شدید ہوتا ہے؟ باجی رات دیہاتی ہیں کیونکہ وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی نالج علم نہیں ہوتا، جتنا انہوں نے سیکھا اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ یعنی کہ جیسے وہ ریجیکٹ قسم کے نہیں ہوتے، سخت قسم کے ہاں لوگ ہاں جو بس اپنی بات پہ اڑے ہوئے، انہوں نے اس سے آگے نہ سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ جاننا. وہ کہتے ہیں جتنا ہمارے پاس علم ہے بس وہی کافی ہے. تو یہ ان کے ریجیکٹ قسم مزاج کے میں بھی سخت سختی قسم کے. ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی جی ہے؟ مزاج میں کیوں سختی ہوتی مزاج میں سختی ہوتی ہے ان کی وجہ، جی باجی مجھے نہیں پتا کیوں ان کے مزاج میں ہے؟ سختی ہوتی ہے، کیونکہ دیہاتیوں کے گاؤں دیہاتی کیوں اتنے اکھڑ ہوتے ہیں؟ کیوں اتنے وہ ہوتے ہیں نا، بات کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، بس دے مارتے ہیں بات. بچی وہ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، اس وجہ سے. ایک تو وجہ آپ نے بتا دی نا، علم نہیں ہوتا ان کے پاس. جی علم نہیں ہوتا ماحول جی. کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا. جی جی ہاں جی، ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور زیادہ جانتے نہیں، کیونکہ اپنی ہی اس میں بند رہتے ہیں اپنی ایریاز میں، اور نہ نہیں جاننے دیکھیں، کی کوشش دیہاتی جو کرتے ہوتے ہیں نا زیادہ تر جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں. تو بالکل ہاں جی جانوروں کے جانور. ساتھ رہ کے تو ان میں بھی وہ خصلتیں آ جاتی ہیں. صحیح صحیح اس لیے جی وہ زیادہ جو ہے نا جی جنگلی پنا دکھاتے ہیں. صحیح صحیح. ہاں یعنی ان کی اگر ان کو آپ دیکھیں تو تہذیب سے دور ہوتے ہیں نا تھوڑے. جی 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 ہاں بدتمیز ہوتے ہیں، بدتمیز. ہاں بدتمیزی کی حد تک، اوپر سے ایمان بھی نہ ہو، علم بھی نہ جی ہو. اگر بالکل ایمان ہے اور علم ہے تو پھر ان کا جیسا کوئی نہیں ہے نا. دیہات میں ایسے بالکل لوگ بھی تو رہتے ہیں. جی
جو علم والے ہوتے ہیں، تہذیب والے ہوتے ہیں، ہے نا. اچھا باجی دیکھیں ہماری آرمی میں زیادہ تر گاؤں سے لوگ ہیں، مرد ہاں زیادہ لیکن اب تر پڑھ لے، گاؤں اب سے تو گاؤں بھی پڑھ لیں گے، اب تو ہر چیز پڑھ وہاں بھی آ لکھے گئی جی نا، تو جی پورا یونیورسل وہ ایک ہو گیا نا، گلوبل ولیج بن گیا، تو اب تو باجی کافی اس کے باوجود یہ سیولائز نہیں ہوتی. ہاں سیولائز اس وجہ سے نہیں ہوتے، اب تو جانور بھی ختم ہو گئے نا. جی اب تو دودھ بھی ڈبوں کا آ رہا ہے نا، تو پہلے تو جانوروں کے ساتھ ہی رہتے تھے نا، جی 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 جانوروں کو چرانا، جنگل میں رہنا، وہاں جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، ساری ہر طرح کی ہوں چیزیں، تو ان میں طبیعت میں آتا ہے، ماحول کا اثر صحیح. ہوتا ہے. جی جی لیکن اب ہوں تھوڑا فرق پڑا ہے. فرق یہ جی پڑا ہے کہ تعلیم بھی آ گئی ہے، اب جو آگے جنریشن آ رہی ہیں تھوڑی، تو جی علم بھی آ گیا ان کے پاس، کوئی دینی تعلیم بھی. میں عوام کو اتنا نہیں دیتی جتنا میں علماء کو دیتی ہوں. بالکل علماء کا تو غصہ ہے. علماء، ہمارے علماء میں تہذیب نہیں ہوتی. جی ان کا بیویوں سے، بچوں سے سلوک، وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، جو بالکل کیا باجی، کہنا باہر ہے، اور رویہ ہے اور گھر میں اور رویہ ہے. ہاں منافقت کی حد. منافقت ہے جی، ہم، کہ جو صحیح کیا انسان ہے کرے وہ گا، اندر باہر سے کیا سیم کرے گا ہوگا، وہ ہر ایک کے ساتھ انسان جو سیم ہوتا 8 سال جو ہے وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا ہے، اور پھر وہ ہے. جی ممبر پہ آ گیا، جی اس میں کیا تہذیب آئے گی؟ بالکل باجی. اور اور ان کو وہاں جنرل پہ تفسیر وغیرہ کچھ نہیں سکھائی جاتی. بالکل ان کو بس 8 سال کا ایک لگائے کورس کرواتے ہیں، اور اس میں صرف ان کو رٹایا جاتا ہے، گردانیں جی رٹائی جاتی ہیں، اور بالکل. اتنی بدتہذیبی سے ان کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ، جی کیونکہ ان کے ٹیچرز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ہی وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. جی باجی، وہ میری نیس اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروا رہی تھی. ایک ہی اس کا بیٹا ہے، تو وہ ٹیچر اتنا اس کو مارتے کہ وہ بچہ اتنا اگریسو ہو گیا ہے. وہ گھر آ کے قرآن پاک اس نے حفظ کر لیا، لیکن وہ ماں کے ساتھ بدتمیزی، بہن کے ساتھ بدتمیزی، جیسے اینگر اور غصہ اور جو سارا کچھ ٹیچر نے ان پہ ٹرانسفر کیا، اور وہی رویہ اس کا گھر میں. تو بتائیں جب وہ یہی تو میں اب رونا رو رہی عالم ہوں نا، بنے گا یہی تو میں رونا رو رہی ہوں تو کہ بڑے یہ افسوس کی بات ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دین والے، اور پھر ایسی باتوں پہ بحث کرتے رہتے ہیں جن کا ہماری آخرت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جی صحیح دین جو کو مسائل اتنا ہیں اس کی مشکل طرف بنا، بات نہیں اتنا کرتے جو مشکل ہمارے دین کو صحیح بنا کے مسائل ہیں. پیش کرتے ہیں کہ لیکن 17 رکعتیں نماز جی عشاء کی. جی بھائی تم لوگ ویلے ہو، تمہارا کوئی اور کام نہیں ہے، تم 17 رکعتیں پڑھ سکتے ہو. ایک عام بندہ بالکل جو بیچارہ سارا دن وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ آ کے 17 رکعتیں کیسے پڑھے گا تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے، یا بالکل. کئی ویسے؟ بیمار ہیں، ان میں نہیں کھڑے ہو اللہ سکتے زیادہ تر. تعالیٰ دین اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف میں فرض نماز پوچھوں گا. جی اور نفل کیوں ہے؟ وہ تم نفل جو ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، چاہے ان کی اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں جسے ہم ہوں سنتے کہتے ہیں، وہ بھی نفل ہی ہوتے ہیں. جی نماز بیسیکلی 2 طرح کی ہے، ایک ہے آپ کی فرض اور ایک ہے نفل، 2 ہی جی نمازیں ہیں. بالکل. نفل آپ پڑھتے ہیں، جیسے آپ نفلی صدقات دیتے ہیں تو ایک فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے. جی اب نفلی صدقات کیوں دیکھیں کہ اس میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہاں سے. نفلی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کمی بیشی ہوگی وہاں پوری ہو جائے. نفلی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کمی بیشی جی نمازوں میں ہوگی. اور بے بالکل شک آپ باجی نے یہ آپ پوری کی اپنی نمازیں عبادت پڑھتی ہے. ہیں، لیکن جی نمازوں میں کمی بیشی رہ جاتی ہے. جی کبھی ہمیں رکعت بھول جاتی ہیں، کبھی ہمیں کچھ، تو ہر نماز جی میں تو ہم سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ تو باجی ہماری اپنی پرائیویٹ ہے نا، الگ سے پڑھے. تو یہ ایسے جماعت میں پڑھا رہے ہوتے تھے لمبی نماز. ہاں لمبی نماز پڑھاتے ہیں، بچے رو رہے ہیں، چلو جو جی بھی ہے، لیکن وہ نہیں بچارے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسانیاں پیدا کی، آسان دین بنایا. بالکل. اللہ نے خود کہا ہے نا کہ میں نے تمہاری مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کی. جی قرآن کیا ہے؟ ایک دین ہے نا، شریعت بالکل. ہے. تو جی دین آسان ہے، تو ہمارے انہوں نے مشکل بنا کے پیش کر دیا، اور یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا. جی تو جی دین باجی تو بہت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فرض نمازیں 5، یعنی ایک نماز پڑھو گے تو میں 50 کا ثواب دوں گا. بالکل. دیکھ لیں، کیونکہ میں نے جو جی بات کہہ دی اس سے میں ہٹ نہیں سکتا. میں نے کہا تھا دن میں 50 نمازیں ہیں، تم ایک بھی پڑھو گے میں 50 کا ثواب دے. بالکل کتنا بڑا کرم ہے. اور ایک مس کرو گے تو نقصان بھی اتنا ہی ہے پھر. اتنا ہی ہے جی، نقصان ہاں بھی تو اس لیے اتنا ہے. مس کرنے کا بھی اتنا ہی پھر وہ ہے، تو نہ کریں مس. صحیح. اور آج کل عشاء کی نماز تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، یہی ہمارے ٹیسٹ ہے، ہمارے اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی یہ باجی. موسم کا اس طرح ہو جانا، یہ ہونا وہ ہونا. جی اچھا تو پھر اس کے بعد میں اگلا سوال کرتی ہوں کہ جی اچھا کون سے برے کام ان کے بیان کیے گئے ہیں نا آیت 98 میں. جی 98 باجی. پڑھی آپ نے؟
پڑھی آپ ہاں نے؟ جی 98 پڑھی ہے۔ اس میں یہی بتایا نا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جیسے دین کے ساتھ ساتھ ان کو احکامات دیے گئے ہیں کہ اللہ کی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ جو ہے ان کو بہت موت پڑتی تھی یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے، مغرمن ہے تاوان، اس کو اپنے لیے وہ چٹی سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے تھے، اور ساتھ میں وہ دل میں یہ دعائیں مطلب انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے نقصان پہنچے یا یہ دین ختم ہو جائے، کیونکہ ان کو اس بات کا پڑا تھا کہ یہ دین تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ اتنے سب کچھ اس احکامات کے اندر ماننے ہی پڑتے موجود ہے، دیکھیں ہیں۔ جی سارا کچھ ان کی یہ خصوصیات 98 آیت میں نے پوچھی تھی، اس میں ساری جو بتائی جا رہی ہیں نا، وہ من جی الاعراب، کچھ اعراب ایسے ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما جی ویتربص جو بکم خرچ ایسے کرتے ہیں جیسے، الدوائر جی علیہم دائرۃ السوء واللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا ان کے بارے جی میں بھی۔ جی یہ جو 2 خصلتیں ہیں نا ان کی، یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا، تفسیر سنی ہے آپ نے آج۔ اب قرآن کو جی آپ لوگ نا تھوڑا سمجھنے لگ گئے ہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناگواری سے خرچ کرتے ہیں، تاوان جی سمجھ کے، چٹی سمجھ کے، ٹھیک ہے، جی چٹی سمجھ کے، بالکل، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے، چٹی سمجھ خوشی کے، سے نہیں دینا، خوشی سے نہیں خوشی سے دینا، نہیں، دل کی جو خوشی خوشی۔ سے نہیں دیا اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں مصائب کا انتظار کرتے ہیں، ان کو کوئی جی مصیبت پہنچے۔ جی بالکل، دائرۃ السوء کا کیا مطلب ہے کہ ان کو جی کچھ بری گردش، یعنی کہ یہ تو وہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وہ تو یتربصوا، انتظار کر رہے ہیں، جی جی ہاں وہ بکم انتظار کر رہے تھے، الدوائر، دوائر جی دائرۃ ان کی جمع ہے، جی گردشوں کا، تھا وہ گردشوں گردشوں کا۔ کا مطلب کہ ان پہ کوئی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہاں، تاکہ وہ خوش ہوں، اور دوسرا یہ کہ ہر برا دین کو بندہ، ہر چھوڑ دیں۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، وہ یہی چاہتا ہے جی کہ جس سے وہ حسد کر رہے ہیں اس کے اوپر مصیبتیں ہی آئیں، اس کو کوئی خیر بھلائی نہ پہنچے بالکل جی، اللہ کی طرف سے۔ اور بس وہ اللہ جب وہ معاف کرے بھلائی ہمیں۔ پہنچتی ہے تو اس کو کوڑتا ہے، اور جب وہ اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کیا ہوتا جی ہے نا، اور حسد کرتا ہے، اور اللہ بالکل تعالیٰ ہاں ساری جی، زندگی اس کو حسد میں ہی رکھتے ہیں پھر۔ صلی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور یہ حاصل لوگ باجی ہم لوگوں کے لیے بھی تو نقصان دہ ہے نا، چاہے رشتہ داروں میں ہو، چاہے ویسے موسٹلی تو رشتہ داروں میں ہی صرف ہوتے ہیں، اپنا باہر تو نقصان کوئی کرتا ہے، لکڑی اس کی جو کہتے ہیں نا، حاسد جو ہوتا ہے اس کی نیکی پھل جی، سوکھی لکڑی اور کی باجی طرح، وہ جیسے نقصان آپ آپ کو کھا بھی رہے ہیں ضرور پہنچاتا ہے، ضرور آپ اپنے کو بھی آپ۔ نقصان دیکھیں پہنچاتا جب ہانڈی ہوتی ہے نا چولہے پہ سڑ رہی ہے آپ کی ہے ہے۔ نا، تو جی وہ کیا کر رہی ہے؟ جی وہ اپنا اپنے آپ کو ہی نقصان جلا کر رہی ہے رہی نا، اپنا اپن پینا ہے۔ جلا رہی ہے نا، اور تو جی کچھ بھی نہیں۔ یہی نہیں مثال، اتنی بڑی مثال ہے حاسد کے لیے، حاسد بھی تو جلتا ہے نا، کڑتا ہے نا۔ بالکل باجی، اور انہی کی وجہ سے آپ کی نعمتوں کو نظریں بھی لگتی ہیں نا، اس لیے پھر ہاں، نظر نظر بھی چڑھتی حاسد کی وجہ سے ہی لگتی ہے۔ بالکل جو حسد نہیں کرتے وہ ماشاءاللہ لا جی قوت الا باللہ، جی، ہے نا۔ تو ایون یہ جیسے اگر بچوں آپ کو جب باہر بھی جاتے دیکھیں ہیں، نا، چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو یہ جی 2 ضرور کلمات کہیں، ٹھیک ہے نا، جی صحیح ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو ماشاء انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ۔ تو پھر اس کے بعد کچھ یہ تو آپ نے نہیں کی نا آیت، یہاں نہیں تک کیا، میں نے 2 آیتیں چلیں کی ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت آ جائیں عظمیٰ۔ جی باجی میں پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الاعرابی، اور بدویوں میں سے کچھ ہیں، من یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ویتخذوا اور انہوں نے بنا لیا ہے ما ینفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات صدقات، نہیں تو اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں قربات ان کی قربت کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وصلوات اور دعائیں، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ خبردار بے شک وہ قربت قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، قربت کا مطلب نزدیکی ہوتا ہے نا، سیدخلہم نزدیکی ہوتا ہے نا، نزدیکیاں۔ جی اب دیکھیں یہ قربت ان کی جمع بنی ہوئی ہے نا، تو جی میں نے آپ لوگوں قربات کو ایک سوال دینا بھول گئی، اس میں ٹیسٹ میں جو میں نے بھیجا تھا اس کو کیجیے گا ضرور، اس میں جتنے بھی آپ نے مؤنث اسما چنے ہیں نا، ہے نا، مؤنث بنائے ہیں جی یا مؤنث چنے ہیں، جی جی تو ان کے آگے آپ نے ان کی جمع بھی بنانی ہے، اور جمع کی 3 حالتیں لکھنی ہے، صحیح ہے؟ جی جیسے اس کی جمع کی کیا حالت ہے، یہ والی کون سی ہے؟ جری ہے، رفعی ہے، نسبی ہے، کون سی حالت ہے یہ؟ جی جری یہ حالت، واحد ہے اور یہ جمع ہے، یہ الف تا لگی ہوئی ہے نا آگے، جی قربات، ہاں، تو یہ جری حالت ہے۔ جری حالت کے لیے اس کو مضاف الیہ ہونا چاہیے یا پیچھے حرف جر ہونا چاہیے، تو پیچھے تو حرف جر بھی نہیں آ رہا، اور وہ بھی نہیں آ رہا،
मुज़ाफ़ इलैह भी नहीं बन रहा ये, तो दो वजह से ज़ेर आती है ना, तो ये ज़ेर तो नहीं है ना, ये कौन सी हालत है? जमा मुअन्नस सालिम में नस्बी हालत किससे आती है, कौन बताएगा? हाँ ये जी, क्या क्वेश्चन था? जमा मुअन्नस सालिम में नस्बी हालत किससे आती है, कौन सी हरकत से आती है? जेर ही होती है बाजी उसमें। ज़ेर ही होती है। जी, तो ये जबर ही नहीं आती। हाँ, पहचानेंगे कैसे? अगर पीछे फेल होगा तो वो ज़ाहिर मजरूर तो नहीं हो सकता ना, जी मजरूर तो नहीं हो सकता ना वो नाउन है, अगर जो जी फेल के बाद आ रहा है, जी, वो नस्बी हालत में। नस्बी हालत में होगा क्योंकि वो मफूल बन रहा है। अगर पीछे मुजाफ हो, मुजाफ एक इस्म होता है, अगर उस पीछे इस्म आ रहा है कोई और वो उसमें अलिफ लाम और तनवीन नहीं है तो वो मुजाफ इलैह बन रहा है, उस वक्त वो मजरूर है। अगर पीछे हरफ जर आ रहा है तब भी मजरूर है। तो ये आपने प्रैक्टिकली करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, आज थोड़ी आयात का मैं इंशाल्लाह मैं कराऊंगी आपको ये मुरकबात को कैसे पहचानना है। अब ये कुर्बातिन जो है, कुर्बातुन की जमा है, कुर्बातुन की जमा होती है कुर्बातुन, है ना। इसको अलिफ में जी चेंज करते हैं और आगे बड़ी ता लगा देते हैं ना, ये दो पेश उस पे डाल देते हैं, कुर्बातुन बन जाता है। फिर इसकी जमा जो होती है ना कुर्बातुन की, ये दो तीन तरीके से बन सकती है। ये देखें कुर्बातुन भी बन गई है ना, और जी इसको आप कुर्बात जबर के साथ भी बना सकते हैं, कुर्बातुन भी कुर्बात बना सकते हैं। तीन तरीके से ये बन सकते हैं कुर्बातुन की जमा। जैसे आप देखें कि वो है ना, एक सूरा का नाम भी है जो अलिफ ता से शुरू होता है, मुझे याद आ जाए सही, कौन सा है, उसमें भी ना आपका, मुझे याद नहीं आ रहा सूरा का नाम, वो भी अलिफ ता से ही खत्म होता है। कोई सूरा याद करें जिसका नाम अलिफ ता पे आ रहा हो तो। ये तौबा है, सूरत तौबा। नहीं 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 अलिफ ता पे खत्म, अलिफ ता और तो गोल ता में फर्क नहीं है, मैं अलिफ ता की सूरह बात कर, हुजरात जो है। हाँ हुजरात। अब उसको आप हुजरात भी पढ़ सकते हैं, हुजुरात भी पढ़ सकते हुजूर। हैं, हुजुरात भी पढ़ सकते हैं। ये जैसे ये लिखा हुआ है हुजुरात, है ना। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जमा इस्तफोलतुन के वजन जो लफ्ज आता है ना, उसकी जमा तीन तरीके से बन सकती है। कुरुबातुन, अब कुर्बातुन क्यों नहीं बनी, क्योंकि कुरुबातुन भी बन सकती है। होनी तो क्या चाहिए, मैंने आपको बताया कि इसको अलिफ चेंज करें या ता में चेंज कर दें तो कुर्बातुन बन जाता है, वो भी सही है, ठीक है। और कुरुबातुन भी सही है क्योंकि हुजुरातुन और हुजरातुन दोनों लफ्ज सही है। अच्छा, एक और भी बन सकती है, हम कौन सी हरकत चेंज कर रहे हैं, रा की चेंज कर रहे हैं ना, तो रा पे हमने सुकून भी जी डाल दिया, ला पे पेश भी डाल दिया, रा पे जबर भी डाल दिया, हुजरातुन भी बन सकती है, तीनों तरीके से बन सकती है। तो तीन तरीके से ये जमा बनती है। तो इसमें फिर आप कहीं वो हो ना कि अच्छा ये यहाँ पे तो कुर्बातुन आया तो ये तो कुर्बातुन होना चाहिए, तो कुर्बात क्यों बन गया, इसलिए कि तीनों बन सकती है। इस वजन पे जो आपका आएगा ना, इस वजन पे जो आएगा आपका, हर नहीं गोलता वाला लफ्ज, हर गोलता वाला लफ्ज नहीं, जो इस वजन पे आएगा, फोलातुन के वजन पे आएगा, उसकी जमा तीन तरीकों से बन सकती, इसलिए कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना। जी ठीक है। कुर्बातुन के वजन पे, फोलातुन के वजन पे, फिर इसकी तीन। तो हुजरातुन होता है ना कि नहीं होता, वाहिद जी हुजरातुन होता है ना, हाँ जी हुजरातुन से क्या है, फोलातुन के वजन पे तीन तरीके से। अब ये आपने देखना है इसकी जब भी आपने इराब फोन करना हो ना कि क्या है ये, क्या लफ्ज क्या बन रहा है, किस जगह पे आ रहा है, आप उसके पीछे देखा करें जाके। पीछे हरफ जर आ रहा है तो मजरूर, पीछे मुजाफ आ रहा है तो मुदाफ इलैह होने की वजह मजरूर। अब पीछे फेल आ गया है तो फेल तो मुजाफ नहीं बन सकता ना कि ये मुजाफ इलैह बना दें, मुजाफ तो हमेशा नाउन होता है ना। जी हाँ, तो फिर इसलिए ये इसकी नस्बी हालत है, ये मफूल बन रहा है, ठीक है। जी ठीक है। और लेकिन ये आगे वाला ये जर्फ है, तो जर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो वो मफूल ही बनता है वो भी, ठीक है। ये भी मफूल, ये भी मंसूब है, ये भी मफूल बन रहा है और ये भी मफूल बना है, लेकिन ये कौन सा मफूल है, जर्फ जब मफूल बनता है तो वो मफूलन फी ही होता है। मेरे मुंह से कभी सुना आपने मफूलन फी ही, मफूलन बी ही नहीं सुने? ऐसे नहीं अनजान वैसे बन जाते हैं जैसे कभी नहीं सुना। ये मफूलन बी ही है और ये मफूलन फी, जब जर्फ बनता है ना
ظرف جب بنتا ہے یعنی کام کوئی کس وقت ہوا یا کس جگہ پہ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ جی جگہ کے بارے میں بتایا جائے. اندہ جو ہے ظرف زمان نہیں ہے، مکان ہے. اندہ پاس، اللہ کے پاس. وصلواتی، اب یہ واو آ گیا تو یہ آپ کا اس کا عطف جو ہے نا اس پہ پڑ رہا ہے، تو یہ اگر منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے، جی اس کا عطف اس پہ پڑ رہا ہے، تو یہ اگر منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. صلوات الرسول، تو آپ نے اب یہ کیوں مجرور ہو رہا ہے؟ کوئی جگہ وجہ تو نہیں ہے مجرور ہونے کی، نہ پیچھے حرف جر ہے نہ پیچھے مضاف ہے، تو کیوں مجرور ہوگا یہ اس لیے مجرور ہو رہا ہے کہ یہ منصوب ہو رہا ہے، مجرور ہو ہی نہیں رہا یہ، کیونکہ یہ ينفقو اور قرباتن وصلواتن. اب صلواتن کیوں نہیں آیا، دو زیر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کو مضاف بنانا ہے، اور مضاف پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے، نہیں آتی نا. مضاف کے قواعد کیا ہے؟ تنوین نہیں آتی اس پہ. تینوں حرکات آ سکتی ہیں لیکن تنوین نہیں آ سکتی، الف لام بھی نہیں آ سکتا. تو یہ پورا مضاف کی وہ ساری پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ یہ بن رہا ہے. مضاف اس وقت منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واو آ گئی ہے، اور واو سے پہلے جو اعراب ہوتا ہے وہ یہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. اور ایک زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مضاف پہ تنوین نہیں آ سکتی، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو ان چیزوں میں گھسنا ہے آپ نے، مشکل نہیں ہے یہ بالکل بھی، میں کر سکتی ہوں نا، تو آپ تو مجھ سے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور کرنی کوشش. تو جی لفظوں کو ترجمہ. دیکھیں. ٹھیک جی ہے، اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، یہ جی اللہ ہے. الا خبردار. انہا قربتن، قربتن کا مطلب نزدیکی، اور یہ نزدیکیاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان اللہ کے پاس نزدیکیاں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ بناتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں، نزدیکیاں عند اللہ کے پاس. اب یہ اللہ دوسرے والے اعراب کی بات آ رہی ہے نا، اچھے والے اعراب کی بات آ رہی ہے. جی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اعراب ہر طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ بہت سویلائز بھی ہوتے ہیں. میں نے تو پرانے زمانے پہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ ان کی کیا شخصیت تھی ان کی، اور اتنے ہمبل اور اتنا یعنی، اور گاؤں میں ہی رہتے تھے وہ بھی. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے. گاؤں کے حکم تھے وہ، بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے. تو وہ بھی گاؤں میں رہتے تھے اور باقی لوگ بھی گاؤں میں رہتے تھے. بھائیوں بھائیوں میں اتنا فرق ہو جاتا ہے، کچھ اتنے اجڑ ہوتے ہیں، غصے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں، کچھ اتنے نرم ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جی جی ویسے ایسے ہی. انہی کے بھائی میرے نانا بھی تھے نا، یعنی میرے نانا اور دادا بھائی تھے آپس میں. دونوں کی شخصیتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. یہ جی تھے بہت سافٹ، اتنی پیاری تلاوت کرتے تھے، صرف رمضان میں کرتے تھے. میرے نانا جو تھے بہت اقلیل فوت ہو گئے تھے جب میں 11 سال کی تھی تقریباً، تو فوت ہوئے تھے. بہت پیار کرتے تھے. میرا تو نام بھی نہیں بول سکتے، نشیم کہتے تھے مجھے، شمیم کی بجائے. اتنے سادہ لوگ ہوتے تھے، لیکن غصہ تھا ان میں تھوڑا نا، غصہ تھا ان میں. اور میرا دادا بالکل ڈفرینٹ تھے. یہ دونوں بھائی تھے آپس میں، سگے بھائی یار. جی میرے امی اور ابو آپس میں کزن ہیں. ہاں جی ہاں، تو وہ میرے نانا اور دادا سگے بھائی تھے. لیکن ہماری یہ نانیاں کیا یار، جنتی عورتیں، کیا گزارے کیے انہوں نے، اتنی صبر والی. میں کہتی ہوں آج کے زمانے میں کوئی تو لڑکی پھینک کے چلی جائے، اور پھینک جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت عورتیں گزارے کرتی تھی، بچے بھی ہوئے، سب ہوئے، آگے شادیاں بھی ہوئی، فیملیز بھی. اب دو بالکل الگ الگ فیملی ہیں، دو، ایک میرا نام کا اور ایک میرا داد کا خاندان. تو میں تو اپنی ہسٹری بتاتی رہی کہ کھول کھول کے شاید کچھ سمجھ جائے، سیکھ جائے. تو یہ ہے، تو یہ اعراب دو طرح کے ہوتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ جی تو ظاہر ہے جانوروں کے ساتھ تو سبھی رہ رہے ہیں، زمیندار لوگ ہیں. ملک فیملی ہے نا ہماری، تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں یہ زمینوں والے اور اس طرح کے ہوتے ہیں، کاشتکار لوگ ہوتے ہیں. جی لیکن طبیعتوں میں فرق اللہ نے بنایا ہے. یہ بھی ٹیسٹ ہے نا.
آپ ایک ہی جی ماں باپ کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، سب آپس میں ڈفرینٹ، کوئی بھی کسی سے نہیں ملتا جلتا، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے. یہ بھی ٹیسٹ ہے ہمارے، اور کیا ہے. اچھا، اب آپ اس آیت کو سمجھیں گی جب میں نے اس کا بتا دیا کہ یہ اچھے والے اعراب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی مَن یؤمن جی بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَیَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. جی جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں نزدیکی اللہ تعالیٰ کے پاس نزدیکیاں پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا قرب اختیار. ابھی پھر آ رہی نا قربانی والی عید. جی تو قربات اللہ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ اللہ کے ہم قرب پانے کے لیے. جی کسی کے پاس بھی قرب پانا ہو، کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو، آپ کو شوہر کا ہو یا شوہر کا بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ، جو کوئی بھی قربت کا رشتہ بنا، دوست کا دوست کے ساتھ ہو، پڑوسی کا ہو، قربانی. یہ ہمیں عید قربانی کا درس دیتی ہے، صرف یہ نہیں کہ جانور ذبح کر دینے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے قربانی دی اپنے بیٹے کی، اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا، جی تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. آگ میں پھینکا تو وہاں سر جھکا دیا. بیٹے کو کہا کہ تمہیں قربان کرنا ہے، بیٹے نے سر جھکا دیا. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے کہ جانوروں کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تم نے ناخن نہیں بڑھانے، تمہارے ناخن ہر جمعے کو کٹ جانے چاہیے. ہم وہ نہیں قربانی دے سکتے، ہم باقی کیا کریں گے؟ رشتے تو بہت دور کی بات نہیں. وہ خرچ کرتے کس کے لیے؟ وہ بناتے ہیں جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، یا جو ہے نا، یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں نزدیکیاں عند اللہ و صلوات رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. جی اب پڑھیں اللہ انہا اللہ قربتن. خبردار، بے شک انہا بے شک وہ وہ قربتن قربتن. قربت جی وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. بالکل. سیدخلہم ان قریب داخل کرے گا انہیں، سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ، فی رحمتہ اپنی رحمت سے. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الاولون اور سبقت لے جانے والے اولون سب سے پہلے ہیں، من المہاجرین مہاجروں میں اب سے، یہ دیکھیں اور نا، والانصار. سابقون الاولون. اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کیا یہ مرکب اضافی بن رہا ہے؟ نہیں باجی، دونوں جو ہے وہ بیلنس ہو گئے نا. جی بیل تو کون سا ہے مرکب پھر یہ؟ ادھر بھی وہی جمع، ادھر بھی جمع، ادھر بھی معرفہ، ادھر بھی معرفہ، ہے نا. مرکب توصیفی کہیں گے اسے. ہاں، مرکب توصیف. ادھر بھی رفعی حالت ہے نا. یہ جی رفعی حالت ہے، نسبی حالت نہیں ہے. زبر آ رہی ہے تو آپ کہیں نسبی حالت ہے. یہ نون جو ہے نا، یہ جمع کی علامت ہے. یہ واو ہے رفعی حالت. ٹھیک ہے نا. جب سابقین بنتا ہے تو یہ واو چینج ہوتی ہے نا، جری جی حالت میں نسبی میں. تو یہ رفعی حالت، یہ رفعی حالت. اور کیا ہے؟ اعراب بھی ہو گیا. جینڈر میں یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. 4 حالتیں ہوتی ہیں نا. جی اور پھر یہ سابقون ہے اور یہ اولون ہے. دونوں صفات نہیں ہیں، دونوں صفات نہیں ہے. یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. موصوف جو ہوتا ہے وہ صفت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، صفت کی کبھی صفت نہیں ہوتی. جو صفت ہوتی ہے نا اس کی کبھی صفت نہیں ہوتی، ہمیشہ موصوف کی صفت ہوتی ہے. اس لیے الرحمن الرحیم جو ہے اس میں الرحمن موصوف نہیں بن سکتا، کیونکہ خود اٹ سیلف وہ صفہ ہے، صفت ہے وہ. تو صفت کے آگے رحیم صفت نہیں آ سکتی. اللہ کی صفت ہیں وہ دونوں. اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور آگے اس کی دونوں صفات. عظمیٰ جی یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی باجی. کلاس میں اتنا نہیں کر پاتی نا، تو پھر میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا، تاکہ ریکارڈنگ تو سبھی سنتے ہیں اور سبھی کو سننی چاہیے. میرے خیال میں باقی لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ سنیں، جو دوسرے گروپس کے لوگ ہیں ان کو بھی سننی چاہیے میری ریکارڈنگ. تو مجھے نا میں سوچتی ہوں کہ اس میں ڈال دیا کروں، جو ہمارا گرامر کا روم ہے نا اس میں ہی ڈال دیا کروں، تاکہ کوئی محروم نہ رہے نا. پھر وہ کہیں گے اپنے گروپ میں تو یہ بتا دیتی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جی اب غفور الرحیم جو ہے نا، یہ آپ کا مرکب توصیفی نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ بیلنس تو ہے، نکرا نکرا. جی لیکن دونوں صفات ہیں. ہاں، تو جو صفت ہوتا ہے وہ موصوف نہیں بن سکتا.
وہ صفت ہی جی رہتا ہے. یہ ہے موصوف جس کی آگے صفات نمبر 1 صفات نمبر 2 بتائی گئی. جی خبر بھی کہہ سکتے ہیں صفات بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ خبر بھی تو بن سکتا ہے نا. یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے تو خبر بن گئی. خبر نمبر 1 خبر نمبر 2. مرکب توصیفی تو بن ہی نہیں رہے. اللہ کے ساتھ وہ مرکب توصیفی تو بن ہی نہیں رہے. جی کیوں نہیں بن رہے؟ اللہ کو کیونکہ موصوف اور اس کو صفت بنائیں تو مرکب توصیفی تو بن ہی نہیں رہا. یہ کیوں نہیں بن ہاں رہا؟ جی کیونکہ کیوں موصوف اور صفت یہ آ تو گئے لیکن بن نہیں رہے. بن کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ دونوں معرفہ نہیں ہے. دونوں معرفہ جی نہیں ہے نا. ہاں جی دیکھو مرکب توصیفی کے لیے کیا شرط ہے کہ دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں. تو یہاں پہ ٹھیک ہے دونوں نکرہ ہے نا, دونوں معرفہ ہیں. یہ تو معرفہ پلس نکرہ ہے. تو یہ کیا بنے گا پھر؟ مبتدا خبر پڑھایا ہے نا میں نے لاسٹ ٹائم. جی جی ابھی 2 دن پہلے ہی تو پڑھایا میں نے. جی یہ یہ معرفہ ہے. معرفہ پلس نکرہ. جملے کی کیا مرکب تام کی کیا تعریف ہے؟ معرفہ معرفہ پلس نکرہ. تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. اور مرکب توصیفی کی کیا تعریف ہے؟ یہاں پہ دیکھیں السابقون الاولون. معرفہ پلس نکرہ. نہیں معرفہ معرفہ پلس تو فرق ہو گیا نا. جی اگر اس کو ہم معرفہ کر دیں, اس کو نکرہ کر دیں, الف لام ہٹا دیں تو یہ بھی آپ کا مبتدا خبر بن جائے گا. جی کیونکہ فارمولہ چینج ہو گیا نا. تو فارمولے کیوں ہاں بتا جی رہی ہوں میں؟ اس لیے تو بتا رہی ہوں کہ معرفہ پلس نکرہ دیکھیں تو اس کو پھر مرکب توصیفی نہ بنا دیں کہ یہ موصوف ہے یہ صفت ہے. اگر اس کو آپ نے مرکب توصیفی بنانا ہے تو یہاں پہ آپ کو الف لام لگانا پڑے گا. دونوں کو ایکول کرنا پڑے گا. یہ بھی الف لام والا ہے, یہ بھی الف لام والا ہے. یہ اب معرفہ پلس معرفہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی بن گیا. اب بنا لیں اس کو موصوف بنا لیں, اس کو صفت بنا لیں. کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ جی جی سمجھ میں آ رہا یہ کھولنے والی ہے, دماغ کو کھولنے والا ہے قرآن. یہ جو عربی زبان ہوتی ہے نا, عقل کو گرو کرتی ہے. آپ کی عقل کو گرو کر کے رکھ دیتی ہے, بڑھاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی وہ دیتی ہے آپ کو. ورنہ تو آپ اندھے بیروں کی طرح قرآن پہ گرتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ مجھ پہ اندھے اور بیروں کی طرح گرتے ہو تم لوگ, سوچتے نہیں ہو. تو سوچنا جو ہے نا, بہت سے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں بالکل نہیں سوچتے. حق سامنے بھی آتا نہیں سوچتے, آنکھیں بند کیے ہوئے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہے نا پھر نقصان میں ہی رہتے ہیں, دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے, دل دیا ہے. سوچو, تدبر کرو, غور و فکر کرو کیا ہو رہا ہے تمہارے ارد گرد. پہچانو اپنے رب کو. یہ ہدایت کے ٹولز ہیں نا تینوں. دل بھی ہو گیا ہے نا, اور کون سے ہیں, کان ہو گئے, آنکھیں ہو گئی. یہ ہدایت کے 3 ٹولز اللہ نے دیے ہیں. تو ان سے کس لیے نہیں ہے؟ ہدایت حاصل کرو. جس چیز کے ٹولز ہوتے ہیں نا اس سے وہی کام لیا جاتا ہے. پلمبر کے ٹول سے آپ کھانا تھوڑی پکائیں گے, آپ کے اپنے ٹولز ہیں. ایسا ہی ہے نا. چلیں آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں مجھے لگتا باجی میں اس کو ہے. پورا کر لیتی ہوں. میں نے آپ پورا کریں, بے شک کریں جی آیت کو. جی بس سابقون الاولون, اور سبقت لے جانے والے اولون, سب سے پہلے, من المہاجرین, مہاجرین میں سے, والانصار, اور انصار میں سے, والذین, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہم, جنہوں نے پیروی کی, بے احسان, ساتھ احسان کے, رضی اللہ, راضی ہو گیا اللہ, عنہم, ان سے, وردو, اور راضی ہو گئے, عنہ, ان سے, اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اس سے وعدہ, دیکھیں جی وہ راضی ہو گئے, جمع آ گئی نا. جی جی وہ راضی ہو وردو, گئے یعنی صحابہ. جی اور عنہ, رضی اللہ, یہاں پہ اللہ راضی ہو یہاں گیا پہ علی جی ان سے کون ہے؟ وہ یہ صحابہ. جی صحابہ, صحابہ. اور یہاں بھی وہ بھی صحابہ کی طرف جا رہی ہے, اور وہ صحابہ راضی ہو گئے ہو گیا اس اللہ سے. تعالیٰ سے. جی یہ ہو کی عنہ, ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے, اور جی یہ وہ کی ضمیر ہم کی طرف جا رہی ہے. صحیح. جی وعدہ, وَأَعَدَّ, اور تیار کر رکھا ہے, لہم, ان کے لیے, جنات تجری, باغات کو, تجری بہتی ہیں,
تحتہا اس کے نیچے انہارو نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ ذالکہ یہ الفوز کامیابی ہے العظیم بہت بڑی بہت الفوز بڑی. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ نکرہ اسم آ رہا ہے. نکرہ اسم جب بھی دیکھیں نا اس کے آگے جملہ آتا ہے ایک، اور یہاں پر تجری تحتہا الانہار، تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، یہاں تک جملہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ اس کی صفت بن رہا ہے، یہ موصوف بن رہا ہے. جنات کسی جگہ کا نام ہے نا، جی اور یہ جو آگے آ رہی ہے یہ نا وہ اس جنت کی صفت بن رہی ہے. تجری تحتہا جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. یہ یہاں تک صفت بنا لیں. یہ آگے تو خالدین آ رہا ہے نا، تو جی یہ تو آگے ہمیشہ آپ کا الگ سے جملہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ پوری یہاں تک کیسی جنت ہے وہ؟ نکرہ کے بعد جب بھی جملہ آ جائے، آپ دیکھیں جملہ ہے، یہ فعل ہے، اس کے اندر ہی اس کا فاعل الانہارو ہے، اور تحتہا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول فی ہی ہے. بتایا نا جب ظرف آتا ہے تو وہ مفعول فی ہی بنتا ہے، یعنی اس کے نیچے سے. ٹھیک ہے نا. بہتی ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں. جب آپ قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں نا، اور یہ موصوف صفت بن رہا ہے ابھی، اور آپ یہاں پہ دیکھیں جناتن، اب کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے یا نسبی حالت ہے؟ دونوں ہو سکتی ہیں نا. جی جناتن جنتن کی جمع ہے، اور یہ دونوں حالتیں ہو سکتی ہیں. جناتن نسبی بھی ہو سکتی ہے، جری بھی ہو سکتی ہے. جیسے مسلمینہ ہے، مسلمینہ جری بھی ہو سکتی ہے اور نسبی بھی ہو سکتی ہے نا. جی تو اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ نسبی ہے یہ جری ہے. پیچھے دیکھیں گے نا، میں نے آپ کے اوپر بتایا تھا پیچھے دیکھنا ہے. پیچھے کیا آ رہا ہے؟ کیا پیچھے حرف لاہور جارہ، کیا پیچھے حرف جارہ آ رہا ہے مجرور کرنے کے لیے؟ نہیں آ رہا. کہاں ہے حرف جر؟ حرف یہ حرف جر جر نہیں ہے. ضمیر آ رہی ہے نا، جر تو نہیں آ رہا. دوسری ہاں بات یہ جی ہے کہ اس سے پہلے مضاف ہو، یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں آ رہا. پیچھے کیا آ رہا ہے؟ پیچھے فعل آ رہا ہے. ادا تیار کی ہیں ان کے لیے. کس نے تیار کی ہیں؟ ہوا ضمیر وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے تیار کی ہیں ان کے لیے. کس کے لیے؟ ہم ضمیر کیا ہے؟ صحابہ کے لیے. ٹھیک ہے. کیا تیار جی کیا ہے؟ جناتن. ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے فاعل. اور فاعل کون ہے؟ وہ تیار کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. ڈوئر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور کیا تیار کیا؟ جناتن تجری. یہ موصوف اور یہ پوری صفت ملا کے ایسے باغات ہیں جو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے، جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا رکھا، جیسا سال میں رکھا اس سے راضی. اس لیے میں کہتی ہوں رضیت باللہ ربا بالاسلام دین وبی محمد. اس کو بنا لے اپنا وظیفہ. اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑ کے کہیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، کیونکہ دنیا میں تم سے راضی رہے. جی تو صرف زبانی باتوں پہ تو اللہ نہیں ہوتے نا. ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے وہ تو منافقین ہوتے ہیں جو زبانی کلامی یہ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہاں تو جی آپ نے راضی ہو کے بھی تو دکھانا ہے نا. جی یہ تو نہیں ہے کہ زبان سے تو آپ تسبیح کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، اور آپ راضی ہو کے دکھا نہیں رہے. جو مسئلہ آ رہا ہے آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، میں ہی رہ گئی تھی. تو یہ تو کوئی رضامندی نہیں ہوئی نا. جی تو عملی طور پہ آپ، یہ تو منافقت ہے. وہ تو پر ہم پڑھ رہے ہیں نا منافقین کی صفات میں. جی بھائی تو پھر یہ جو ہے جو بھی آپ نے دعا مانگ، تو جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو کیا بچے اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں ہے جی، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جی ٹائم لگانے کی. ان کو ٹائم، آپ کو ان کو سیل فون پہ بٹھا دیں، آپ ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیں کارٹون لگا، تو کیا وہ دعائیں مانگنے سے ہو جائیں گے؟ کوئی اسٹوڈنٹ کیا پاس ہو جاتا ہے دعائیں مانگنے سے؟ جتنا بھی مسلح بچھا لے امتحان دینے کے بعد وہ پاس نہیں ہو سکتا اگر اس نے کچھ نہیں کیا. پورا ہاں سال اس جی نے ادھر ادھر جھک ماری ہے. تو دعاؤں کے ساتھ کوشش لازم منظوم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھ کے پھر ہماری چیزیں دعائیں بھی قبول کرتے ہیں.
صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ نکرہ کے بعد اگر آپ کا کوئی جملہ آ جائے، ٹھیک ہے، جی چاہے وہ جار مجرور کی شکل میں آ جائے، مرکب جاری کی شکل میں، وہ بھی جملہ ہی ہوتا ہے، شبہ جملہ ہوتا ہے، یہ جملہ ہوتا ہے، فعلیہ ہے. وہ جملہ آ جائے تو پھر وہ جملہ جو ہوتا ہے اس نکرہ کی صفت بن جاتا ہے. ایسا بہت جگہ ہوتا ہے. جب اب آئے گا نا یہ بات میں نے بتا دی تو میں بتاتی رہوں. اب اس نکرہ کے بعد کوئی جملہ نہیں آ رہا، آ بھی رہا ہے تو وہ یہاں پہ یہ آیت ختم ہو گئی ہے، خالدین ہاں فیہ جی یا بدن. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اور جی جملہ اسم سے تو یہ تو بالکل الگ چیز ہے نا. تو یہ جملہ اس طرح آ جائے تو پھر وہ اس کی صفت بنتا ہے. تو اس کا ترجمہ پھر کیسے کریں گے؟ ایسے باغات، اس کو نکرہ موصوفہ کہتے ہیں. یہ موصوف ہے اور نکرہ موصوف ہے. تو اس کا ترجمہ پھر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ایسے باغات جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، یعنی کوئی اور نہیں، باغات نہروں والے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور اس میں کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. اب یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ منصوب اسم کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے نا، تو یہ حال بن رہا ہے. اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حالت بتائی جا رہی ہو. خلود ہوگا. جنت میں جو چلا گیا وہ جنت میں ہی رہے گا. جہنم میں جو چلا جائے گا وہ کبھی نکالا بھی جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ وہ بھی اس کلمے کی بنیاد پہ شاید نکال لیا جائے. ذالک الفوز العظیم. اب یہ مجھے بتائیں کیا بن رہا ہے؟ جی فوز العظیم جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے جی. ہاں ہاں. کامیابی کون سی یہ دونوں جو کامیابی؟ ہے وہ کامیابی کسی چیز کا بہت نام ہے بڑی نا، عظیم نام ہے کامیابی. نا، موصوف ہے نا کامیابی. جی بڑی کامیابی یعنی چھوٹی موٹی ہاں کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی. ذالک اسم اشارہ ہے. جی یہ مبتدا بن رہا ہے ادھر، اور یہ خبر بن رہی ہے مرکب توصیفی بن کے، پوری خبر بن رہی. صحیح. تو جی چلیں انشاءاللہ. اگر صرف ذالک جزاک اللہ الفوزو خیر. کو دیکھیں، اگر ذالک الفوزو کو دیکھیں تو وہ کیا بنے گا؟ صرف ذالک جی الفوزو یہ مرکب الشاری بنے. مرکب اشاری بنے گا. تو آپ دو طرح سے اس کو کر سکتے ہیں نا. اس کو مرکب اشاری بنا کے مبتدا بنا لیں، جی اور اس کو عظیم اس کی صفت بنا لیں. جی اکیلا یہ جو ہے اس کی خبر بنا لیں. سوری، اس کو مبتدا بنایا تو اس کو خبر بنائیں گے نا، صفت تو نہیں بنائیں گے نا. پھر آگے اس کو مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں. صحیح ہے. اور ذالک کا مبتدا بنانا ہے تو پھر اس کو الفوز العظیم کو مرکب توصیفی بنا کے اس کی خبر بنا دیں. دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. جی تو اب آگے چلتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. میں سوالات کر لیتی ہوں ابھی. سوالات اچھا، یہاں پہ ایماندار آرابیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. ایماندار جی جو ہیں، ایمان والے ہے نا، جی کیا کیا خوبیاں بتائی جا رہی ہیں ان کی؟ جی یہاں پہ ان کا بتایا. یہاں سے شروع ہے نا 99 آج. جی جی کہ بھائی ایک تو وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ، یوم آخرت پہ ایمان ہے ان کا. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی ان کے تاوان نہیں ہے، بلکہ ان کے ہماری اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضامندی اور ان کی دعائیں ہیں. ان کے دعا پانے کے لیے نبی صلی کی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے، دعا. دعا پانے کے لیے. جی تو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے اور بس دو ان کی صفات بتائی گئی ہیں ان کی. اللہ کے رسول کی اللہ اور رضامندی حاصل یوم ہونی. آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تبھی تو پھر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چٹی نہیں ہے، اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، جی اللہ کی قربت نصیب ہوگی. اگر آخرت پہ ایمان ہی نہ ہو، اب ان کا آخرت پہ جی ایمان نہیں ہے نا، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کیا یہ چٹی پڑ گئی ہے ہمیں، تو ہے نا، ہم اتنی محنت سے مال جی کمائیں اور ہم دوسروں کو دے دیں. جی یہ بھی آیت آپ نے کر لی تھی. نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ یہاں سے کر لیں. جزاک اللہ خیر. وہی ہے. پھر باجی میں کر لوں. آ جا سائن. اور کوئی ہے میرے علاوہ؟ پھر ایک آدھ مکمل دو، کرنا سارا. ایک تو چھٹی پہ گئی ہیں سسٹر. باجی پھر جو سسٹر کوئی منیبا ہیں اور افشین، انہوں نے پڑھنا ہے منیبا کہ کون وہ؟ ہے؟ نہیں منیبا شاید. تو پھر باجی میں ہی ہوں پھر لاسٹ. اچھا میں دیکھتی ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان رخسانہ نہیں آئی؟ الرجیم۔ رخسانہ ہاں مبینہ جی، ہے، مبینہ تو نہیں، مبینہ تو دوسری ہے۔ رخسانہ شروع میں تو تھی پہلے، انہوں نے ہاں، سنائی ہے تجوید۔ اچھا، میرے خیال میں اس کے ہسبینڈ بھی آ گئے نا، پاکستان گئے ہوئے تو اچھا، شاید بزی ہو گیا۔ چلیں تو اعوذ باللہ من ٹھیک ہے، الشیطان الرجیم، یہاں بسم سے اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّن، اور ان میں سے جو حولکم آپ کے آس پاس ہیں، تمہارے آس پاس ہیں، من العرابی بدویوں میں سے، منافقون کچھ منافق ہیں، ومن اہلی اور رہنے والوں میں سے، المدینہ تی مدینہ کے، مردو وہ اڑ گئے، علی النفاقی نفاق پر، منافقت پر، لا تعلمہم نہیں تم جانتے انہیں، نحن ہم نعلمہم ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں، مرتینی دو مرتبہ، ثم پھر یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عذاب کی طرف، عظیم بہت بڑے۔ عذاب عظیم، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ جو ہوتا ہے نا مرکب توصیفی، اس کے اوپر بھی نا تینوں حرکات آ سکتی ہیں موصوف پہ بھی، ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک، ڈیپینڈ کرتا ہے، جب اگر جملے میں استعمال نہیں ہو رہا تب تو عذاب عظیم نہیں ہوگا نا، جی لیکن جب جملے میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر اب وہ اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے۔ اگر مفعول بن رہا ہے تو زبر آئے گی، ظاہر ہے نا؟ جی اور اگر حرف جارہ آ گیا یا مداخلہ بن رہا ہے تو مجرور ہو جائے گا، تو جب یہ مجرور ہوتا ہے تو پھر آگے والا بھی مجرور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ تو یہ ہے۔ تو اچھا، پچھلی آیت میں سے ایک سوال رہ گیا تھا جی بھائی وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا، تو یہ جی یہاں پہ ذرا اوپر جاتے ہیں، اللہ کی رحمت، چلیں، اللہ کی رحمت جو ہے اور بخشش کون سے بدوؤں کے لیے، یہ تو سوال ہو نہیں گیا، میں نے کر لیا نا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ السابقون الاولین لون کا اجر کیا تھا اس آیت میں؟ وہ رہ گیا تھا سوال۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں ہوں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بس اتنا ہی اور ہے؟ وہ شرح خلود بھی ہے، ہمیشہ کی بھی ہے۔ جی نہیں، باجی ہاں یہ ہم کیا کہہ تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان کے اللہ کی ہاں، رضا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، جی یہ ان کا اجر ہے، صحیح ہے نا؟ جی جی نیچے والی آیت کا باجی ہوئی ہے، من العرابی والی میں سے، نہیں نہیں، یہ ابھی ہم نے جو پڑھا نا اتنا بڑا السابقون جملہ جس الاولون میں نے والی۔ تقریر کی تھی، اتنی بڑی، وہ نہیں رضی باجی میں نے اللہ پڑھی، عنہ۔ باجی میں نے پڑھی تھی یہ ہاں آیت نا، تو یہ میرا سوال تھا ہاں، یہ میرے آپ کا ہی سوال تھا نا، تو اس میں ہی جی تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے، یہ ہے نا اور یہ اللہ ان والا، سے رضی اللہ عنہم۔ اللہ اچھا عنہ رضی اللہ یہ پہلی ریجن ہے، اور دوسری چیز یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ان کے لیے دائمی جنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہمیں سابقون الاولون بننے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی باجی، جو بھی نیکی کا موقع آئے اس میں سبقت کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا یہی موقع بات ہے تو فوراً چھوڑ دو سب کچھ، نماز جی کو اول وقت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوائے ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے کہیں پہ حکم نہیں ہے کہ نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ عصر کی نماز لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، نہیں، ہمارے تو مولویوں نے یہی بتایا ہے۔ یہ مولویوں کے دین پہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ کے اس پہ جاؤ نا، اللہ نے کیا قرآن میں بتایا نا کہ تمام نماز جو ہے وقت کے ساتھ، اس جی کے بغیر تو ٹکرے ہیں، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ تو عصر کی نماز اتنا یعنی ویٹ کرتے ہیں کہ یقین سورج شروع پیلا ہو جائے تو پھر پڑھنی ہے ہم نے۔ اگر موت آ گئی بیچ میں کیا کرو گے؟ اس نماز کا جواب کون دے گا؟ عشاء کی نماز کے لیے تھوڑا کہا گیا ہے کہ لیٹ پڑھ لو، لیکن اس کے بعد پھر فوراً سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تھکے جی ہوئے ہو، تھوڑا کھانا کھاؤ، تھوڑا ریسٹ کر لو، لیٹ جاؤ، اس کے بعد تھوڑا، تو وہ تھوڑی سی اس میں ہو سکتا ہے۔ ہماری تو ویسے ہی لیٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ، 10:30 بجے پڑھتے پڑھتے 11 بج جاتے ہیں، اور پھر صبح فجر بھی ہماری کتنی ارلی ہو رہی ہے آج کل، تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو ٹیسٹ ہے ہمارا۔ تو نمازوں کا جو بتایا گیا نا ویسے ہی کرنا ہے، وقت کے ساتھ ہے وہ، تو اپنا دین نہیں بنانا۔ ہمارے مولوی تو ابھی تک وہ جو وطر کے فجر مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کو جو وطر کی نماز ہوتی ہے اس کو 3 پڑھتے ہیں،
اور بیچ میں بیٹھتے بھی ہیں، مغرب کی طرح پڑھتے ہیں. ہماری عورتیں اب بھی تک وہ سجدہ اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں جو کہا گیا نا کتے کی طرح بچھا کے نہ کرو اپنے بازو، اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں. نہیں، ہم نے تو ایسے ہی اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، ایسی ہمارا. یہ کیسا دین ہے؟ چاروں کے چاروں امام کہہ کے گئے ہیں کہ اگر ہماری بات سے تمہیں کہیں سے کوئی صحیح اوتھینٹک نالج ملتا ہے اور وہ بات ہماری بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا. چاروں اماموں نے کہا ہے، امام حنیفہ نے کہا ہے، سب امام یہی کہہ کے گئے. ہو سکتا ہے ہم تک کوئی صحیح بات نہ پہنچی ہو جی اور تم تک وہ پہنچ جائے، کیونکہ زمانہ چینج ہو گیا نا، ریسرچ بہت ہو رہی ہے، دین بہت، بخاری اور مسلم اور ان کے بعد اب کیا ہے، تو اوتھینٹک نالج ہوگا قرآن کے بعد سب سے بڑی کتابیں ہیں. پھر بھی اگر ہم اپنا دین بنائیں تو پھر تو کچھ ہوگی نا ہماری. اچھا جناب، پھر باقی آپ کا جو بھی ہے تو یہ ہے دائمی جنت ہے ان کے لیے، اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنی ہے. سابقون کلاس میں جلدی آئیں، خوشی سے آئیں، چٹی مصیبت سمجھ کے کلاس کو نہیں لینا، پھر رزلٹ بھی ویسے ہی ہوں گے. باجی ویسے واقعی یہ میں ایک دن سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی کلاس نہیں ہوتی تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں. ہاں، یہی ہاں تو آپ تو نے یہی دیکھنا ہے نا. منافقت ہی ہوتی ہے نا پھر. ہاں، آپ کے سامنے دو چیزیں آئی ہیں، آپ کلک کر رہے ہیں، آپ میڈیا پہ ہیں، فیس بک پہ کہیں بھی ہیں، اور ایک ایسی آ جاتی ہے جو قرآن کے بارے میں ہے. اب آپ اس کو کرتے ہیں یا آگے نکل جاتے ہیں کہ چلو میں کچھ اور دیکھ لوں. یہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لمٹس ٹیسٹ ہے یہ، ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے، کیا میں سننا چاہتی ہوں یا نہیں، یا صرف میں اپنی پسند کی چیزیں دیکھنا چاہ رہی ہوں. تو قرآن کی محفل میں میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، اس وقت میں کیا بوجھ محسوس کرتی ہوں یا خوشی سے لے رہی ہوں. اب دیکھیں میں کتنے گھنٹے بولتی رہتی ہوں، ابھی میری ایک پہلے کلاس ختم ہوئی ہے، ابھی یہ ہوئی ہے. میں بھی انسان ہی ہوں نا، لیکن چونکہ اندر وہ ہے نا کہ سیکھیں، سکھائیں، جو ہمیں مل رہا ہے وہ مزہ دوسروں کو بھی چکھیں. رائٹ؟ تو یہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی تو اجر پا لینا، تو چٹی کیوں سمجھیں گے پھر. جزاک اللہ. تو ایک لفظ ذالک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی. یہ تم کامیابیاں دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کا یہ، اس کو اتنا ہی رکھو جتنی ضرورت ہے اس کی. جی اس کو بڑی کامیابی بنا لو گے دنیا کو تو پھر آخر تو گئی. تو ہم اس بات پہ بھی تو حسد کرتے ہیں کہ فلانی میری دیوانی کے بچے تو آگے نکل گئے اور میرے بیچارے. کوئی بات نہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور چیز میں آگے کیا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتے، اس پہ شکر کریں. جی تو یہ نہ کوڑیں کہ وہ فلانا تو دنیا میں اتنے آگے نکل رہے، اتنے گھر بنا لے، اتنی گاڑیاں ہو گئی، یہ کوئی چیز نہیں کامیابی. اس میں جتنا زیادہ ہوگا نا اتنی پوچھ ہوگی، جتنا کم ہوگا اتنے آپ فارغ ہو جائیں گے جلدی. تو پھر اس میں کیا کرنا ہے کہ موقع ملتے ہی فوراً کریں. نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا، کوئی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھ کے اگنور نہیں کرنا کہ یہ چھوٹی ہے چھوڑو، کوئی بڑی نیکی آئے گی نا وہ کروں گی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ نے اپنی آپ کی آیتوں پہ آ جاتے ہیں ابھی جو آپ نے پڑھی ہے. تو اس میں کیا ہے، ترجمہ کیا تھا آپ نے، پورا کر لیا جی تھا. تو اس میں یہاں پہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو سنوذبوہم مرتین، جی کون سے دو عذاب مراد ہیں؟ اس میں انہوں نے 3-4 چیزیں بتائی تھی. ایک تو قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب، یا پھر ہم، دنیا اور آخرت کا، یا ہم، پھر انہوں نے کہا تھا کہ قید ہوں گے اور اس کے بعد قتل ہوں گے، ہم. اور دنیا میں رسوائی اور تو آخرت یہ تو کی ساری سزا. چیز دنیا کے عذاب بھی آ گئی نا، جو جی بھی ہوں گے وہ. تو بیسیکلی تو دو طرح کے عذاب ہو گئے نا، دنیا اور آخرت کے مرتین ہی آیا ہے نا. اندر. تو جی مرتینی میں دو، مرتینی کا مطلب ہوتا ہے مرتن کا، یہ ہے نا وہ ہے نسبی حالت ہے مرتن کی. ٹھیک ہے نا، تو جی مرتینی تو یہ دو کا معنی دے رہا ہے. نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، نون پہ زبر آئے تو وہ جمع کے لیے ہوتی ہے، نون کے نیچے زیر آئے تو مثنیٰ کے لیے ہوتی ہے. جی 2 مرتبہ ہم ان قریب ان کو عذاب دیں گے، 2 مرتبہ. ایک دنیا میں عذاب، اور دوسرا عذاب کون سا ہوگا؟ برزخ کا عذاب. جیسے فرعون کو ہو رہا ہے نا
جی کیا پتا ہمارے، ہم تو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، جی بالکل ہم تو چھوڑ آتے ہیں ان کو، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کی بیزی، اس میں پھر آپ نے جتنے بھی بتایا نا، وہ قتل اور وہ جو بھی ہے پھانسی ہے جو بھی آپ اسی میں آ جاتا ہے۔ اور برزخ میں کیا ہے، وہ جو قبر کا بھی آ جاتا ہے، وہ سب آ جاتا ہے جو آپ نے بتایا۔ اور آخرت صحیح میں ہے۔ وادی جہنم کے تو سب سے عذاب نچلے درجے النظیم میں سے کون سا عذاب مراد ہے پھر یہ والا؟ ثم جی یردون، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اچھا، الی پھر یہ عذاب، آخری پھر کیا یہ جہنم جہنم کا کا عذاب؟ عذاب ہے، آخرت کا عذاب جی ہے نا۔ یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے نا؟ ہاں منافقین تو ہے نا، وہ تو اسفل السافلین ہے نا، مطلب ہے جو اوپر جتنے بھی درجات ہیں جہنم کے، سب سے نیچے والا جہاں پہ پورے جہنمیوں کا گند گرتا ہے نا، کیونکہ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ وہ آستین کے سانپ ہے نا، آپ کو پتہ نہیں لگنے دیتے بالکل کہ آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ جی ان کے دو فیسز ہوتے ہیں نا، ڈبل ہپوکریٹس، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کے بیچ میں رہ کے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کے دوستوں کے پاس جا کے ان کے بن جاتے ہیں، آپ کے پاس آ کے آپ کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے کی بات ہے، یہ اس زمانے کی نہیں بات۔ اگر ابھی کوئی قرآن نازل ہوتا تو ہمارے بھی پول کھولے جاتے ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ کوئی اس وقت قرآن نازل نہیں ہو رہا، ورنہ ہماری بھی جی یہی حالت بالکل ہوتی۔ جی ہم جو نیک بنے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ رکھے ہی آخرت میں بھی رکھے، دنیا میں بھی رکھے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر پردہ نہ رکھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو بیٹا باپ کو دفناتا نہیں، باپ اپنے بیٹے کو جداد میں ایسا نہیں دیتا، اگر اللہ تعالیٰ پردے کھول دیتا بیٹے اور باپ کے۔ دلوں میں کچھ چل رہا ہوتا ہے جو ہاں دلوں میں جو دوڑتے ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، تو وہ ان کی وجہ سے نا، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہونا چاہیے، اگر مومن ہے تو اس کا تو ہونا ہی چاہیے بالکل بھی۔ جی بالکل۔ اچھا آپ نے 101 آیت پڑھی، اس میں آپ مجھے یہ بتا دیں کن اصحاب کرام کا ذکر ہے؟ باجی کون سی یہ جو ابھی پڑھی 101 میں؟ ہم، اس میں تو ان کا ذکر، یہ تو ابھی پڑھی ہے نا منافقین والی، ہم، اس سے اگلی نہیں پڑھی ابھی میں نے، پڑھوں ابھی آگے؟ نہیں وآخرون نہیں نہیں، میں اسی آیت کا پوچھ رہی ہوں۔ ومن اہل وَمِمَّنْ المدینہ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ومن اہل المدینہ، تو مدینے میں بھی منافقین تھے نا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ، جی مردو پڑھ رہی ہوں، مردو علی النفاق، نفاق پہ ہی مر گئے۔ یعنی کہ باجی مرادو کا مطلب انہوں نے بتایا تھا کہ جو اڑ گئے ہیں، اڑ گئے، ماہر ہو گئے، ماہر ہو گئے ہیں۔ اچھا، اڑ گئے ہیں علی النفاق، ٹھیک ہے۔ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے۔ ہاں منافقین بھی تو اعلیٰ ترین مراتب پہ تھے نا، جی یعنی اعلیٰ ترین مراتب والے اصحاب کے ذکر کے بعد، ٹھیک ہے نا، اب وہ یہ تو ٹھیک ہے نا، اوپر جو یہ بتایا، یہ پوری کامیابی جو اوپر بتائی ہے، یہ تو ان کا ذکر تھا نا، کس کا؟ جی سابقون اولون تک۔ سابقون الاولون کا ذکر ہے۔ اب جو ہے نچلی سطح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ ایک اعراب وہ تھے جو کہ اوپر بتایا گیا، وہ اجڑ ہیں، لا علم ہیں، ان کی پیچھے وجہ بتائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر بتائے گئے جو اچھے والے اعراب ہیں، ان کا ذکر کیا گیا 100 آیت میں۔ اب اس سے نچلے درجے والے جو اعراب ہیں، ان کی بالکل یعنی نچلی سطح والے اعراب کی بات ہو رہی ہے۔ 3 طرح کے اعراب کی بات ہوئی ہے یہاں پہ۔ جی ایک اعراب وہ تھے جن کی وجہ بتائی گئی کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے نا، پھر وہ بادہ نشین ہیں، وہاں پہ وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے جانوروں کے ساتھ رہ کے تھوڑے اجڑ ہیں، وہ ان کی وجہ، ان کی ریزن بتا دی گئی نا، ویسے ہیں۔ اچھا پھر جو ہے جو اچھے والے اعراب ان کا ذکر آ گیا، اب جو سب سے نچلے درجے کے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ جی، جو بہت ہی منافقت پہ ماہر ہو چکے ہیں، جو نفاق کرتے ہیں اور اس پہ اڑ گئے ہیں، اڑ گئے ہیں۔ جی ان کا تذکرہ، یہ سب سے نچلے درجے کے منافق ہیں، اعراب ہیں، یعنی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں،
पहले वालों का तो अल्लाह ने साथ दे दिया कि कोई नहीं, बेचारों के पास नॉलेज नहीं, इल्म नहीं पहुंचा अभी, और उनको अभी दीन का शरीयत का पता नहीं है, तो वो तो ठीक है। ये वाले जो हैं वो चट्टी नहीं समझते, तो अल्लाह की रहमतें और वो सबको जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह, अल्लाह भी उनसे राजी, वो भी हो गया। ये सहाबा की बात नहीं थी, ये आराब की ही बात हो रही है। और ये वाली जो सबसे कम दर्जे के आराब हैं उनकी बात है, जो कि मुनाफिकत पे अड़ चुके हैं, उनको हम 2 तरह का अजाब देंगे, ठीक है, और फिर उनको लटाएंगे उसके बड़े अजाब की तरफ। तो ये वाले सबसे निचले दर्जे के जो हैं वो उनका जिक्र है 101 आयत में। ये वाला मैंने पूछा था ना। जी जी। तो ये भी असहाब ही है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुनाफिकीन भी असहाब ही थे। असहाबी कौन होता है आपको नहीं पता? जी बाजी, सहाबा जो हुजूर की सोबत में रहे, उनसे उनको एक दफा भी देखा भी तो। हाँ, जी जिंदगी में एक दफा भी देखा जी। तो वो भी सहाबी हो जाता है ना। लेकिन अगर देखा नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रहा है तो वो सहाबी नहीं है। नहीं है जी। हाँ, तो सहाबी की शर्त यह है कि वो देखें, तो इन्होंने देखा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहे, नमाजें पढ़ते थे साथ में। ठीक है ना। तो फिर वो जो है ना, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, वाखरून। वाखरूना, और कुछ दूसरे हैं, इअतरफू, इतराफ कर लिया उन्होंने, बिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों का, खलातू, मिला दिए उन्होंने, मिलाद जुला दिए उन्होंने, अमलन, अमाल, कुछ अमाल, सालिहन, नेक, व आखरा, और दूसरे सय्यअन, बुरे, सय्यअन, बुरे, असल्लाहु, अन करीब अल्लाह, अन के यतूबा, मेहरबान होगा, मेहरबान हुआ, अलैहिम, उन पर, हो, नहीं, असल्लाह, उम्मीद है कि उम्मीद अल्लाह, है कि मेहरबान होगा उन पर। ये भी फेल ही होता है लेकिन ये फेल जामद होता है। तो बाजी अब ये यहाँ पे इसका मुजारिया का तर्जुमा हम कैसे, अन की वजह से फ्यूचर हाँ, में तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं मस्तरी नहीं होगा ना, नहीं नहीं, वो इन होता है, शर्त होता है, शर्त कि होता है, इन होता मेहरबान है। हो अल्लाह उन पर। हाँ, होगा। आई यतूबा, अब ये पता है जुमले में क्या बन रहा है? जी ये जुमले में अब आप देखिए कैसे बनेगा। या असा आपका फेल है, ठीक है, अल्लाह उसका फाइल है, आई यतूबा जरा फेल और फाइल मफूल भी चाहिए ना, तो ये जी मफूल बनेगा और ये मुतालिक बन जाएगा। जब भी आप देखें ना फेल मुजारे के साथ अन आ रहा है तो वो मस्तर बन जाता है। मस्तर आपको पता है ना, जी वन वर्ड होता जी है, कोई जी भी नाउन होता है जी, मस्तर। तो ये ठीक नाउन बन गया अभी, नाउन है। बन के ये मफूल होके इसका ये मंसूब होके इसका मफूल बन गया, ओके। ठीक है ना। तो जब भी आप देखिए, इसको मस्तर मुअव्वल कहते हैं ना, मस्तर मोबाइल, बिल्कुल। तो इसकी जगह देखते हैं, ये मफूल की जगह पे आ रहा है इसलिए मफूल बना। अगर ये जुमले के शुरू में आ जाए तो मैं इसको मुब्तदा भी बना सकती हूँ, क्योंकि ये मस्तर है, ये नाउन है। ओके, तो ठीक। नाउन जो होता है वो जिस जगह पे आया जुमले के शुरू में आएगा तो उसको ये मैंने आपको पढ़ाया था एक दफा लिसानुल कुरान में। मस्तर मुअव्वल के बारे में जानती है ना आप, क्या जी होता जी, है? मैंने, जी, अन की वजह से जो अन हाँ, फेले जी, मुजारे अन के बाद आए तो मस्तर बन जाता है, और मस्तर मस्तर बन जो होता गया। है, फिर मस्तर को तो कुछ भी बना सकते हैं ना, जो जी जी। नाउन को बना सकते हैं और मस्तर को भी बना सकते हैं, क्योंकि मस्तर भी नाउन होता है। तो बाजी मुअव्वल उसको क्यों कहते हैं, मतलब? मुअव्वल का यहाँ पे मुअव्वल अव्वल से नहीं है, अच्छा, हाँ। यहाँ पे तावील का मतलब है। वो भी अव्वल से ही ओके, होता है, तावील भी अलिफ अव्वल से ही होता है, यानी तावील यानी मस्तर, मस्तर की तावील में होके, ताबील में चला गया, ठीक है। मस्तर की जज़ाकल्लाह। तावील में होके ये फिर क्या बनता है, मफूलन भी ही बनेगा, इस फेल का, फेल नाकिस का ये फाइल बन जाएगा, और ये बन, सही है। ओके, ठीक है बाजी जी। तो इसको मफूल बनाएंगे, जी, और मुझे क्योंकि पहली मफूल दफा की समझ जगह, आया। क्योंकि मफूल की जगह पे आ रहा है ना, ये फेल है, ये फाइल है, तो आगे मफूल ही है। अब इसको मैं मुब्तदा तो नहीं बना सकती मैं। मुझे मुअव्वल का मतलब समझ आता था कि मतलब अव्वल से ना, हाँ, कि वो ये, तावील से है, अच्छा, तावील भी ताबील, अव्वल से है, रूट वर्ड तो एक है, हमजा एक बौलाम, मिनट, है ना। ठीक है। बाप का फर्क हो जाता है ना फिर, ठीक, अव्वला युअव्विलु तावील बन जाता है ना, बाप तफील बन जाता है, फील से। तो वो उससे बाप से फर्क हो जाता है। तो अव्वल क्या है, अव्वल तो पहला होता है, तो ये मस्दर मुअव्वल, इसमें हमजा भी आ रहा है ना। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, ये हो गया आपका तर्जुमा यहाँ तक। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। अच्छा, मेरा शायद आयत का नंबर गलत लिखा गया था, मुझे इस आयत में बताएं, 1 और 2 में बताएं कि ये किन जी असहाबे कराम का जिक्र है।
وہ اوپر والا تو عرب کا ہی ذکر تھا، جی ٹھیک ہے نا، جو رہتے ہیں، جو اوپر والا تھا نا یہ والا. جی باجی یہ جو نا وہ کچھ جو تھے انہوں نے یہ باجی انہی کی منافقین ہی کی بات تھی، اور یہ ان میں سے کچھ نے نہیں پھر نہیں نہیں گناہوں کا نہیں اچھا نہیں. جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک ہاں سے. جو پیچھے اوکے رہ گئے اصحاب کرام، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں نا. اوکے اوکے سوری والی تو ٹھیک ہے. جی ابو لبابا اور ان کے جو سے 6 ہاں ساتھی تھے. ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان اوکے کے 6 ساتھی اوکے ہے نا. یہ صرف 3 کے نام ہم بتائے گئے، باقیوں بتائے نہیں گئے، جو صرف سستی کی وجہ سے جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، صرف سستی کی وجہ سے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا پہلے ہی نا. ہاں تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، حکومت سے جی کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے رسول کو، ہماری خبر دے دیں گے. تو اس سے پہلے ہی ہم کیا کریں، جا کے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مسجد میں جا کے انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا جی. اپنے تو پھر گناہوں کے اعتراف میں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پھر ان کو معاف کر دیا تھا. ہاں تو یہاں پر دیکھیں ہم دوبارہ پڑھیں، وہ آخرون اور کچھ دوسرے ہیں. ٹھیک اب ہے یہ اصحاب کرام ہیں وہ والے جو کہ صحابہ صرف کا. سستی کی وجہ سے رہ گئے. اعتراف نے اعتراف کر دیا اپنے گناہوں کا. خلطو عمل، ان کے اعمال جو ہے نا وہ مکسڈ ہیں، ملے جلے. خلط ملت یعنی ان کے اعمال کچھ اچھے ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ اب آخرت سیئہ، کچھ برے بھی ہیں. مسلمان ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا، اسی طرح کے لوگ ہیں. جی. اصل اللہ ان یتوب علیہم، لیکن ہم جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کو تو شرم آتی ہے نا کہ کسی کے ہاتھ اٹھے ہوں، تو پھر وہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف. اب ہم یہ ساری باتیں پیچھے کی چھوڑ کے صرف ہم اس چیز 2 چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے پوری زندگی گزار جاتے ہیں. اللہ جی غفور الرحیم ہے. واہ. تو یہ ان لوگوں کا، ان کے 6 ساتھیوں کا، یا 2 خاص طور پہ جو 2 ساتھی ہیں نا جن کا قرآن میں بھی تفسیر میں بھی ذکر ہے. اچھا اب آگے کریں اس کو. خذ من اموالہم صدقۃ، خود لیجیے ان کے لیجیے ان کے اموال، ان کے مالوں میں سے صدقۃً صدقہ، تطہرہم آپ پاک کیجیے انہیں، وتزکیہم اور تزکیہ کیجیے ان کا، بہا ساتھ اس کے، وصلی اور دعا کیجیے علیہم وصلی علیہم اور دعا کیجیے ان کے لیے. ہاں ان دعا بے کیجیے شک ان کے لیے. ہاں ان صلاتک کا بے شک دعا آپ کی، سکنن سکون کا باعث ہے، لہم ان کے لیے، واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ابھی اس میں دیکھ لیتے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ انسان کو اپنی غلطیاں جب ہو جائیں تو ان جی کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ غلطیاں ان کرنا سے چاہیے، ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، کیا کرو؟ صدقہ کرنے، ان کے مالوں میں ہاں سے صدقہ لینے کے لیے. تو جب بھی کوئی غلطی ہو تو صدقہ دیں، اپنے آپ کو تھوڑی سزا دیں، کیونکہ مال نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور تو آپ وہ نکالیں تھوڑا اپنے آپ کو، چٹی ذرا اس میں ڈالیں تاکہ آپ آئندہ نیکسٹ ٹائم آپ وہ کام نہ کریں. جی. تو اس لیے نا اور پھر آپ کو صدقہ. دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ان کے لیے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر اب وہ طاہروہم یہ تو اس وقت زمانے کی بات ہو رہی ہے نا. خذ من اموالہم صدقۃ. اب صدقۃ جو ہے نا یہ فولاتن کے وزن پہ نہیں ہے. اب اس کی جمع 3 طریقے سے نہیں بنے گی. اچھا. اس کی جمع عام طریقے سے بنے گی، جیسے مسلمتن کی بنتی ہے نا. مسلمتن، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن ہوتے ہیں جمع اس کی. صدقات. ہاں صدقاتن بن جائے گی. ٹھیک. جو فولتن کے وزن پہ آئے گا نا اس کی جمع 3 طریقے سے میں نے بتائی. اوکے. ٹھیک ہے. اب مسلمتون ہی دیکھ لیں تو وہ کہاں سے بنتا ہے؟ مسلمتون کہاں سے فولتن کے وزن پہ بنتا ہے؟ مسلماتون نہیں بنے گی، مسلماتن. یہ 3 کرتی ہوں نا میں، اس کو یاد رکھیں بس. اس میں آپ بہت بڑی گڑبڑ کریں گے، آپ اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے، پیچھے فعل ہوگا تو وہ مجرور نہیں ہو سکتا جب تک پیچھے کی حرف جر اور وہ نہیں آئے گا. اچھا یہ ہوگی آیت. اب اگلی آیت کو جی جی. دیکھتے ہیں. علم علم یعلم یعلموا، ان اللہ. کیا نہیں، یعلموا جانا انہوں نے، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہ، یقبل قبول کرتا ہے، التوبۃ توبہ، عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویأخذ اور وہ لیتا ہے، الصدقات صدقات، وان اللہ اور بے شک اللہ،
ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں کچھ اور باتیں بتائی گئی ہیں نا، وہاں پہ تو صدقے کی بات ہوئی تھی، تو یہاں پہ اور کیا کہا گیا ہے؟ اب اس میں یہ بتایا کہ توبہ بھی قبول کرنے، اللہ تعالیٰ ہاں، اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور ان کے اپنی صدقات بھی غلطی قبول کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ کرتے ہیں۔ پھر اور کیا اس میں کچھ بتایا گیا اور یہاں والی صدقات، صدقات بھی صدقات اللہ بھی، ہاں وہ بھی تعالیٰ صدقات بھی ہو گئے، توبہ بھی ہو گئی، اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ اگلی آیت میں اور وقل اور کہہ دیجئے اعمالو عمل کرو فسیر اللہ ان قریب دیکھے گا اللہ عملکم عمل تمہارے ورسولہ اور رسول بھی اور مومن بھی۔ اور اس کا رسول بھی والمؤمنون اور مومن بھی ہم، وَسَتُرَدُّونَ اور وَسَتُرَد اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے الی طرف عالم الغیبی خوب جاننے والے غیب کے والشہادتی اور حاضر کے فَيُنَبِّئُكُم پھر وہ خبر دے گا تم کو بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔ اس میں ایک اور بات بتائی گئی، 3 آیتوں میں 3 بتائیں باتیں، چلیں اسی میں ہم صدقات بھی کر لیتے ہیں، اور کیا چیز بتائی گئی ہے؟ نمبر 2، صدقات کے ساتھ توبہ، ٹھیک ہے۔ توبہ جی تو اگر آپ سے برائیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کے ازالے کے لیے 3 کام کرنے ہیں نا، تو وہ یہاں پہ توبہ صدقات آ گئے، توبہ آ گئی، نمبر 3 کیا ہے؟ اور پھر عمل جو ہے اپنا چینج کرنا ہے، ہاں، پھر یعنی اعمال، اپنا اچھے اعمال کرے، اچھا عمل اس پھر برے عمل کی بجائے آپ اچھے اعمال کریں، اور کہتے ہیں نا کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، جی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جو آپ نے برائیاں کی ہوئی تھی نا اچھے اعمال کی وجہ سے، اگر آپ نے توبہ کر لی اور توبہ قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کے جو آپ نے سیئات کی تھی نا، وہ بھی آپ کی کس میں بدل دی جاتی ہیں؟ وہ نیک اعمال اللہ میں بدل جاتی ہیں۔ جی اللہ تو اتنے زیادہ تواب الرحیم، بہت توبہ، یعنی اس میں یہ باجی آپ کا مبتدا ہے تسلسل یہاں۔ ہوتا ہے اس کے اندر، مطلب اس میں وہ تواب ایسے ہی ہے جیسے قوام ہے نا آپ کا لفظ، ٹھیک ہے قوام کیا ہے؟ مرد کو کہا گیا نا وہ جی جی قوام ہے اپنی فیملی پہ، تو جی۔ قوام کیسے بنا ہوا ہے؟ ریلیٹ کریں تھوڑا اس سے۔ یعنی کہ وہ مسلسل وہ کر رہے ہیں نا، کھڑا رہتا ہے نا، کھڑا رہتا ہے جی ہر وقت کھڑا، 24 گھنٹے ریڈی ہے بیچارہ، جی واقعی ہر وقت ریڈی ہے، رات کو اٹھو کوئی بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، صحیح ہے نا۔ تو تواب کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یہ مبالغے کے صیغے ہیں نا، بہت مبالغے زیادہ کھڑا رہنے والا، بہت زیادہ ہے۔ اس میں روٹ ورڈ کاف و میم ہی ہے، کاف و میم روٹ ورڈ سے قوام بنا ہوا ہے نا۔ تو کاما جی یقوم کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، کھڑا ہونا جی کاوا ماں تو نہیں ہوتا نا، کاما ہوتا ہے، کاما کا مطلب کھڑا ہونا، یقیم الصلاۃ، تو جی وہ قائم کرنے سے ہوتا ہے، نہیں ہر وقت وہ قائم ہے بیچارہ۔ جی تو تواب کیا کھڑا ہوا ہے، قائمون کون ہوتا ہے؟ کھڑا ہونے والا نا۔ ہماری عربی اردو میں تھوڑا فرق ہے، جی اگر ہم عربی اس میں دیکھیں تو اس کے میننگ وہی بنتے ہیں، ہر وقت کھڑا ہے، مستعد ہے، اور تواب تو پھر وہی قوام بھی ہوا نا، پھر اسی کو سجدہ کرنے کا حکم بھی ہے نا، جی جو بالکل اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہا، وہ کہاں سے وہ ہو گیا قوام؟ وہ قوام بھی نہیں ہے تو پھر اس میں وہ تو شور کرانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے، جس کو سجدے کا بھی حکم ہے، اگر ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں سجدہ ہوتا تو مطلب ہے نا، لیکن جی وہ ایسا بالکل نہیں ہے نا کہ نہیں حکم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے، ہم قبروں پہ جا کے کرتے ہیں۔ تو تواب اب یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ سب مبالغے کے بہت رحمان، تواب، یہ الگ الگ وزن پہ آتے ہیں، تو یہ فعال مبالغہ ایگزیجریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ معنی میں نا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہو گئی اچھے اعمال کرنے سے، کیونکہ نیکیاں جو ہوتی ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اچھا، ان آیات میں کون سے جو ہیں اصحاب کرام کی طرف اشارہ ہے؟ ایک تو لبابہ کا نام تو آپ نے لے دیا، جی 2 اور بھی ہے نا۔ اچھا باجی وہ جو 3 الگ سے ہیں نا ہاں وہ ان کے آگے ہے، اینڈ پہ ان کی آیت ہے، ہاں، ان کے بارے میں 106 آیت ہے نا، جی جی تو اس میں 106 آیت میں دیکھیں، یہ 106 ہلال بن امیہ تھے میں یہاں سے دیکھیے، یہاں سے 106 آیت میں پڑھیے۔ وآخرون اور کچھ دوسرے ہیں مرجون
جو مؤخر کر دیے گئے ہیں، نہیں، جو امید رکھتے ہیں. امید رکھتے ہیں. آپ نے تو سنا بس نہیں کہ ایمان جو ہے وہ کس رجا میں اور خوف خوف اور کے رجا درمیان، کے بیچ میں رجا ہوتا ہے. وہی ترجمہ پھر انہوں نے وہاں پہ مؤخر لکھا ہوا ہے، مؤخر رکھے گئے ہیں. ہاں، موخر رکھا گیا. جو امید رکھتے ہیں لی امر اللہ، اللہ کے حکم کی. اللہ کے حکم کا. اما ہم، اگر یعذبہم وہ عذاب اما یعذبو وہ عذاب دے تم کو، و اما کا باجی کیا ہے، کریں گے ترجمہ؟ مرجونا کا مطلب ڈھیل دینا بھی ہوتا ہے نا. جی ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ پتہ ہے کیا ہے؟ راجیم واو ہے. راجی ایک ہوتا ہے راجیم عین روٹ ورڈ، وہ تو راجی اون ہوتا ہے نا. لوٹنا جو. ہاں، مرجونا یہ فعل نہیں ہے، مجہول نہیں ہے یہ. یہ اسم المفعول ہے نا. ہاں، اسم المفعول ہے نا. تو اسم وآخرون مرجون لامر اللہ، جو امید یعنی جو انتظار میں رکھے گئے ہیں. امید بھی کیا ہوتی ہے؟ انتظار ہی ہوتا ہے نا، ایک اچھے وقت ہاں کا انتظار جو ہوتا ہے وہ. جو ڈھیل دیے گئے ہیں، تو وہ تو کچھ بھی ترجمہ پھر کر سکتے ہیں نا. جی. ڈیل دیے گئے ہیں فیصلے کا، اللہ کے فیصلے کے لیے ڈیل دیے گئے ہیں، ان کو ڈیل دی گئی ہے تھوڑی. اب ڈیل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یعنی ان کو انتظار میں رکھا گیا ہے، ان کو امید. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے کیا ہے؟ جی اما امر اللہ. یعذبہم و اما یتوب الیہم. اما کا باجی کیا، مجھے ترجمہ نہیں سمجھ. اما کیا ہوتا ہے؟ اما ہوتا ہے یا تو یہ ہوگا اما کفورا، وہ ہے نا ایک آیت، نظیفہ زیادہ اچھی چاہے طرح بتائیں گے. چاہے اما کفورا، اما کیا ہے؟ وہ دو لفظ جو آتے ہیں نا. شاکرن و ہاں، اما. اما شاکرہ و اما کفورا ہے نا. جی تو خواہ کے معنی میں آتا ہے. ہاں ہم، اوکے. خواہ وہ عذاب دے ان کو، و اما اور خواہ وہ عذاب دے ان کو، و خواہ وہ عذاب دے ان کو، اور خواہ وہ ان کو کیا وہ کرے؟ مہربان ہو ان پر. مہربان. اب یہ مہربان کا مطلب توبہ سے کیسے آ گیا بھائی؟ کہ باجی جو بندے کی توبہ ہوتی ہے نا، تو تابہ الہ، وہ ہاں، بندے کی توبہ کرنا ہے، اور اور یہ اللہ آ تابہ رہا ہے نا. اللہ. جی یہ جی. اللہ کے ٹھیک ہے ساتھ ہے نا. تو پھر وہ پھر اللہ کا مہربان ہونا ہوتا ہے. اللہ کا مہربان، اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا، متوجہ یعنی ہونا. اس کی توبہ کو قبول کرنا. تو یہ دو چیزوں میں نا، دو چیزوں میں آپ کا وہ ہے، اختیار کی بات ہو رہی ہے. تو اما یعذبہم و اما یتوب الیہم جی. واللہ علیم حکیم. تو اب یہ والے جو ہے نا مؤخر کیے گئے تھے، یہ کون سے تھے؟ ایک تو ایک مرارہ بن ربی تھے، ہاں، ہلال بن امیہ، یہ اور برارہ قام. ہے یا برارہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ مرارہ میم سے. ہاں، مرارہ ہے، میم ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور کعب بن ان کا مجھے کنیت مجھے صحیح نہیں مجھے ہاں، سمجھ آئی. مالک، مالک. اچھا. کعب بن واپس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما لے. عنہ. اور ہلال بن امیہ. بلال ہے، ہلال. ہلال ہے. ہاں جی. اچھا، جو ہلال جو ہا والی نہیں، دوسری ہا جو. ہاں وہی ہلال جو چاند ہوتا ہے، جی جی. ہلال بن امیہ. تو میں یہ پھر بھی اپنی کنفرم سستی کی کرتی وجہ سے رہ گئے تھے نا. اور وہ جو انہوں نے باندھا تھا وہ ابو لبابہ تھے، ہوں. جی. تو وہ بھی رہ گئے تھے پیچھے. تو یہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں لبابہ اور ان کے ساتھی جو ذکر کیا تھا 6 میں نے ساتھی اوپر. وہ تھے. جی. تو پھر 7 چلیں، وہ تھے آپ کا جو لیسن 10. ختم ہو گیا، یہاں تک ہی ہے نا. جی یہاں تک ہی تھے. 106 تک ہی تھا نا. ان کا چل واقعہ آگے ویسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آئے گا شاید. نہیں، یہ تو اب مسجد درار کی وہ ذکر آ اچھا گیا نا. بس اتنا ہی ذکر ہے ان کا یہاں پہ. ہاں، ان کا اتنا ہی ہے. وہ 3 صحابی تھے. تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ ملے گا نا. ان کا پورا واقعہ ہے نا، کتنا بہت ہی ٹائم پیارا گزرا تھا ان کے اوپر. اور وہ بڑا ہی پیارا سا وہ. ہاں، تو وہ تو تفسیر کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا پورا واقعہ، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی چھوڑ دی تھی. جی بالکل. اور بائیکاٹ ہو وہ گیا تھا ان کا. ہاں، اور وہ جو بندے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں کھولا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا، کیونکہ وہ بھی فیصلے کا انتظار ہی کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کیا حکم آتا ہے ساروں کے بارے میں. تو پھر وہ کیا حکم آیا تھا، کتنا ٹائم گزر گیا، کتنی آزمائش تھی. جی. وہ مسجد میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تک نہیں کرتے، صحابہ بھی بات نہیں کرتے تھے، سلام کا جواب بھی نہیں انہیں کوئی دیتا تھا. سلام کے جواب بھی نہیں. پھر ان کو گھروں میں بند کر دیا گیا. پھر ان کو بیویوں سے بھی ان کو علیحدہ کر دیا گیا کہ ان کو جی. میکے بھیج دو. تو اتنا یعنی ان کا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی وہ توبہ اتاری. کرتے تھے.
تو توبہ قبول کی. تو یہ بہت پیارا واقعہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. اب تو آن لائن بھی سیرت کی بکس ہیں, آپ لے سکتے ہیں. جی تو ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی ہوں گی کوئی نہ کوئی گھر میں. جی بالکل, تجلیات نبوت ہے میرے پاس. تو جلیات وہ تو ہاں اس تفسیر کی اس میں مل جائے گا. تو یہ مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی, مرارہ ہے شاید. مرارہ جی. میں نے بھی تفسیر کی کافی عرصے پہلے کتاب پڑھی ہے, وہ تفسیر کہہ رہی سیرہ کی. اب کتنا ٹائم ہو گیا, ہم نے 2005-06 میں کیا تھا کورس, تو ہمیں تو اتنی جلدی جلدی کرایا گیا, 1.5 سال میں ختم. اور ہماری فیس پتہ کتنی ہوتی تھی؟ جی 50 دیتے تھے ہم 8 مہینے کی فیس. اچھا اچھا. اور 1.5 سال میں ہمارا کورس, میں نے 3 بار شاید فیس دی ہے. اور اس وقت پھر ہمیں جلدی جلدی پڑھایا گیا تاکہ ان کو ٹیچرز چاہیے تھے, ان کو آگے چاہیے تھے والنٹیئر کام کرنے میں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. ہم پہلے بیچ میں تھے جو یہاں پہ کرایا تھا 2005 اور 6. اور آپ لوگ ابھی کون سے بیچ میں؟ 2024. کافی عرصے سے شروع. 2007 میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. گروپ انچارج بنی پہلے میں, پھر میں نے اپنے گروپ میں گرامر انٹروڈیوس کرائی. مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک تھوڑا تھوڑا گرامر کا نہیں بتاتی تھی. تو پھر وہ وہاں سے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو اپنے گروپ میں گرامر کراتی ہے, یہ وہ تو سب گرامر آتی ہے, تو گرامر کی ٹیچر بنا دیا. تو اس طریقے سے پھر میں آگے سیکھتی گئی, ابھی تک سیکھ رہی ہوں, ابھی تک سیکھ رہی ہوں. ان کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. آپ کی بچیاں الہدا سے گرامر پڑھی تھی؟ ہاں وہ اس میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا تھا. ہمارے وائٹ پارے بھی نہیں ہوتے تھے. ہم پتہ ہے میرے پاس ابھی وہ پارے پڑے ہیں, میں دبئی سے پارے لائی تھی, اور وہ پارے میرے پاکستان سے کوئی لایا تھا میرے پاس دبئی میں. 30 پارے الگ الگ جز ہوتے ہیں نا, تو وہ میرے پاس شکر تھے. تو میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی ترجمہ بولتی تھی, تو ہم ساتھ ساتھ ترجمہ لکھتے تھے. ان کو ساتھ ساتھ ہم ترجمہ لکھتے تھے. اب ظاہر ان کو کیچ تو نہیں کر پاتے, اب وہ جیسے بولتی ہیں, آپ بھی سنتی ہوں گی نا, آپ جی کے تو نیچے لکھا ہوتا ہے. تو ہم اس جی وائٹ پارے تو بعد میں آئے, تو ہم لکھتے تھے. اور پھر پتہ ہے میں ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی کر لیتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ تھا تھوڑا سا. مجھے کہاں, میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا میں کمپیوٹر سیکھوں گی. ہمارے گھر میں دبئی میں اس وقت کمپیوٹر آیا تھا جب دبئی میں ابھی تک کمپیوٹرز آئے ہی نہیں تھے. سنگاپور سے میرے بیٹے کا کمپیوٹر آیا تھا, بڑے والے کا. اور کبھی زندگی میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی کروں گی. اور میرے بیٹے نے میری یہاں کچھ جاب سے چھٹیاں آئیں تو اس نے مجھے لگا دیا کہ ماما آپ کیا کرتی رہتی ہیں, میں ہم لوگ سب چلے جاتے ہیں, تو آپ نا یہ ٹائپ کرنا کوشش کریں. اس نے مجھے کوئی انگلش کا ایک جملہ دے دیا, اور وہ میں ٹائپ کرتی, میری ٹائپنگ سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں نے کوئی آفس میں تھوڑی بیٹھنا ہے جا کے, مجھے تو کچھ آتا ہی. تو وہ پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے سرفنگ شروع کی. سرفنگ ہوتی ہے جیسے کوئی بھی ویب سائٹ ڈالو, تو سرفنگ کرتے کرتے نا, تو مجھے تھوڑا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سائٹ بھی مل گئی یہ, تو مجھے ان کا نا تھوڑا پتہ لگ گیا کہ اچھا. ورنہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو تو میں مرد سمجھتی تھی. میں وہ کہتے تھے یو ایس سے میں آئی ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. میں کہتی کوئی مرد ہے, ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں پتہ چلا, مجھے نہیں اتنا نابلد تھی, مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں. پھر جب وہ یہاں پہ آئی, انہوں نے دورہ قرآن کرایا نا, تو پھر لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ شروع کریں آ کے ہمیں تفسیر نا. تو پھر انہوں نے نیکسٹ ایئر آنے کا وعدہ کیا. پھر وہ نیکسٹ ایئر آئیں گی, اور آ کے انہوں نے پھر ٹی وی پہ اشتہار دیا. میرے پاس اس وقت لوکل ٹی وی تھا یہاں کا, جو جس پہ پاکستان لوکل چینل تھا. تو وہ اس پر ان کی جو رائٹ ہینڈ ہے نا, ایک بوڑھی سی عورت ہے چھوٹے چھوٹے بالوں والی, کبھی آپ تم سے ملی جی ہیں, آواز بالکل. ہاں سنی. پروگرام بھی کرتے ہیں کوئی. ہاں ہاں, وہ پروگرام میں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں کبھی کبھی. تو وہ نا انہوں نے آ کے اشتہار دیا, اور میں نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے رستے کھولتا ہے. وہ میں نے دیکھ لیا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ تو مجھے چاہیے تھا, اور مجھے تو یہی چاہیے. تو میں نے فوراً رجسٹریشن کرا دی. 95 میرا رول 095 میرا رول نمبر تھا. میں نے کرائی, اور 3 مہینے تک میں نے ٹیسٹ ہی نہیں دیا, ڈر کے مارے کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا, مشکل ہوگا. یہ آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں, میں اپنی حالت اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا انکریج ہو. تو وہ میں نے 3 مہینے,
تو پھر آخر میں نے کہا اچھا ٹرائی تو کرتی ہوں، ٹیسٹ تو مجھے ای میل میں آیا، میں ٹرائی کرتی ہوں. میں نے کیا تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا. میں سمجھتی تھی کوئی پتہ نہیں کیا ایسا کورس ہوگا کیا ہوگا. رجسٹر تو میں نے کر لیا ہے. رجسٹر میں نے نہیں کیا تھا، میں ایز اے لسنر ہی تھی. وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد جب میرے اچھے نمبر آئے نا تو پھر میں نے رجسٹر کیا. تبھی میرا رول نمبر بھی اتنا لیٹ ہو گیا، 95 ہو گیا. آن لائن اسٹوڈنٹس میں مجھے ابھی اچھا تک آپ یاد ہے. گھر سے کری تھی؟ ہاں جی، ہاں گھر گھر پہ سے، ہی میں نے گھر سے، ہاں لیکن ہماری بہت میٹنگز ہوتی تھی استاذہ کے ساتھ. اچھا ہمارا گروپ جاتا رہتا تھا وہاں، اور کافی میٹنگز وغیرہ. اور یہ وہ فرسٹ میٹنگ اب یہ حال میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو. جی یہ سارا اس دن تو میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی، رات کو نیند ہی نہیں آ رہی، صبح استاذہ سے ملنا تھا. کتنا ہوتا ہے نا ایک پیار جی عقیدت. بالکل ہوتا ہے. ہاں میں انہیں کو ٹیچر مانتی ہوں. بہت سے ٹیچرز میں نے پڑھا ہے لیکن وہ جس طریقے سے کرتی ہیں نا، وہ یعنی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی بات کی نہیں، اپنے کام سے کام. اور وہ ایک آئیڈیل. پھر ان کی فیملی کو میں بہت قریب سے جانتی ہوں، تو ان کی فیملی بھی اسی طرح سے ہے، ملنگ ٹائپ. اللہ والے ہیں سارے. حالانکہ اتنا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. ابھی تو ان کا پوتا بھی ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے؟ نہیں پچھلے ماشاء رمضان میں اللہ. انہوں نے متعارف بھی کرایا تھا. اس کا نام بھی بڑا پیارا سا تھا، نام بھی بتایا تھا انہوں نے. پوتے کا انٹروڈکشن وہ دے رہی تھی کہ ان کی بہو لے کے آئی ہے شاید 40 دنوں کے بعد. تو وہ اچھا ریکارڈنگ میں بھی ہے. اگر آپ دورہ قرآن سنیں نا پچھلے سال کے جو 2024 میں ہوا ہے، آپ لوگ تو ریکارڈنگ سنتے ہیں تو میں ان کے ان ساتھ کے ہی بھائی بس. کا بھی انتقال ہوا ہے نا ہاں وہ جو پہلے ہوا تھا، وہ پہلے ہوا تھا، یہ بچہ بعد میں ہوا ہے. اور اچھا اس کا انٹروڈکشن کرایا. بڑا پیارا سا نام بتا رہی تھی، کبھی یاد آئے گا تو. پھر ہشام آگے لگا. چلے میرے پوتے کا نام ہے ہشام، میں نے اسی نام پہ رکھا تھا، اسی کے نام پہ، ڈاکٹر فرد ہاشمی کے بیٹے کے نام پہ. اس کا نام ہشام الہادی ہے اور میرے بیٹے ہشام، اس کے آگے آگے والد کا نام ہے. ہشام ایوب بھی کہتے ہیں اسکول میں. تو چھوٹا ہے ابھی، تو گیا ہی نہیں 3 سال کے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے ماشاء انشاءاللہ. اللہ. اوکے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم جزاکم السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ہاں اللہ حافظ. بس میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو تھوڑی انکریجمنٹ ملے، اور آپ لوگ وہ نہ ہو نا کہ ہاں مشکل ہے. شاید ہر چیز کچھ مشکل نہیں ہے، آسان ہے سب.